اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے سورۃ الناس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ رزق، ٹیکنالوجی اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے، آمین یا رب العالمین۔ حسب روایت آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنا پچھلا سبق، اس کا ترجمہ ایک دفعہ دہراتے ہیں، جو کہ سورۃ الفلق، جس کو ہم نے کل سمجھنے کی کوشش کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب کہہ دیجئے کہ میں رب الفلق، صبح کے رب کی یا فلق کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے، اور گرا لگا کر ان میں پھونکنے والے اور پھونکنے والیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ یہ ہمارا کل کا جو سبق تھا، جیسا کہ ہم نے کل تھوڑا سا تذکرہ کیا تھا، ہماری زندگیوں میں کس قدر ایک بڑا تحفہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ یہ معوذتین جو ہیں ان کی شکل میں، یا معوذات جو ہیں، اس کے علاوہ، ان دو صورتوں کے علاوہ کچھ اور صورتیں جو ہیں وہ بھی اگر اس میں شامل کرائیں تو انسان اپنی زندگی میں اللہ کی پناہ طلب کر کے، اللہ سے پناہ مانگ کر، اللہ کی مدد مانگ کر اپنے آپ کو بہت ساری مصیبتوں، برائیوں، آفتوں، تکلیفوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے، اور اپنے دل کو اطمینان بھی لے سکتا ہے۔ کیونکہ وقت ہمارا تھوڑا محدود رہتا ہے، اس لیے ہم آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ کل کے ہی سبق کا ایک اگلا لیول کہہ لیں، یا ایک اگلا پہلو ہے، یا ایک اگلا مرحلہ ہے، یا دوسرا حصہ ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم آگے بڑھیں، اور اگر ہم دیکھیں تو آج معوذتین کا دوسرا حصہ ہے۔ کل معوذتین یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے بارے میں کچھ ابتدائی پوائنٹس یا تمہید یا ان کی اہمیت، افادیت، فضیلت جو ہے، ان میں سے کچھ کا تذکرہ ہم نے کل کیا تھا۔ آج کچھ اور پوائنٹس جو ہیں وہ اس میں ایڈ کریں گے تمہید کے طور پر، پھر ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، اور آج سورۃ الفلق جو ہے اس کو ہم سمجھنے کی، سورۃ الناس آج ہم سمجھنے کی کوشش پھر کریں گے۔ تو جیسا کہ کل تذکرہ ہوا تھا، آج ہم جادو اور جھاڑ پھونک، یہ دو موضوعات جو ہیں یہ بھی براہ راست کنیکٹڈ ہیں ان معوذتین سے یا معوذات سے، تو اس لیے ان کے بارے میں ہم کچھ بنیادی یا کچھ ضروری جو پوائنٹس ہیں ان کو ہم نوٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ جادو اور جھاڑ پھونک، جادو جسے عربک میں سحر بھی کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ نام ہیں، لیکن جو قریب قریب معنی ہے اس کا وہ سحر ہے، یا مشہور ترین معنی جو ہے وہ سحر ہے۔ اسی طرح سے جھاڑ پھونک جو ہے
اس کو رقیہ بھی کہتے ہیں یا رقیہ شرعیہ بھی کہتے ہیں، یہ دونوں طرح سے یہ الفاظ جو ہیں استعمال آتے ہیں۔ جادو در حقیقت ایک ایسا عمل یا ایک ایسی کوشش ہے جس میں شیاطین اور بدروحوں کی مدد سے کچھ امور انجام دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جادو یا سحر ایک ایسا عمل ہے جس میں شیاطین اور بدروحوں کی مدد لے کر کچھ کام یا کچھ امور انجام دینے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ اس کے برعکس جھاڑ پھونک جو ہے یا رقیہ جو ہے، یہ ایک ایسا شرعی طریقہ علاج ہے جس میں مختلف مسنون دعاؤں کے ذریعے سے مسنون طریقے سے تھتکار کر یا دم کر کے یا مختلف مسنون طریقوں سے اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ طلب کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے دونوں جو ہیں وہ بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ مطلب چیزیں ہیں، جادو بھی اور جھاڑ پھونک بھی۔ اگر ہم ان دونوں کا تقابلی جائزہ لیں کہ دونوں جو ہے وہ مختلف اینگل سے ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح مماثلت رکھتے ہیں یا کس طرح ایک دوسرے سے مختلف ہیں، تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ماخذ کیا ہے، بنیاد کیا ہے جادو ٹونے کی اور جھاڑ پھونک کی بنیاد کیا ہے۔ جادو ٹونے اور جادو ٹونے اور اس طرح کے جتنے معاملات ہیں، وہ اس کی بنیاد جو ہے وہ شیاطین اور جنوں اور بدروحوں وغیرہ سے مدد لینا ہے، جبکہ جھاڑ پھونک میں مسنون دعاؤں اور پاک کلمات، اللہ تعالیٰ کے جو کلمات ہیں ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد دی جاتی ہے، جبکہ جادو ٹونے میں بدروحوں، جنوں اور شیطانوں وغیرہ سے مدد جو ہے وہ طلب کی جاتی ہے۔ مقاصد کے طور پر اگر دیکھیں کہ کس مقصد کے لیے یہ ہوتا ہے، تو جادو جو ہے وہ عام طور پر ذاتی مفاد یا حسد وغیرہ سے جیسے جذبات کے تحت کسی کو تکلیف یا اذیت یا نقصان پہنچانے کی غرض سے کیا جاتا ہے، جبکہ جھاڑ پھونک رقیہ جو ہے وہ صحت یابی کے لیے، شفا حاصل کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو مصیبتوں تکلیفوں سے دور کرنے کے لیے، کسی انجانے خوف سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے، چاہے وہ اپنے لیے ہو چاہے وہ کسی دوسرے کے لیے ہو، مسنون طریقے استعمال کر کے وہ حاصل کیا جاتا ہے یا اس کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ عمل کرنے کا طریقہ جو ہے، کس طریقے سے جادو کیا جاتا ہے یا جھاڑ پھونک کی جاتی ہے، اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو جادو جو ہے وہ اس میں تعویذ گنڈے وغیرہ جو ہیں ان کا استعمال کیا جاتا ہے، پتلوں میں سوئیاں وغیرہ چبھو کر کیا جاتا ہے، خون کا استعمال یہ کیا جاتا ہے، ہڈیوں کا استعمال کیا جاتا ہے، جس پر جادو کرنا مقصد ہو اس کی کچھ زیر استعمال چیزیں جیسے اس کے کپڑے یا جو اس کے بال یا اس کا رومال وغیرہ جو ہے وہ اس کو استعمال کر کے اس کے اوپر جادو وغیرہ کیا جاتا ہے، دھاگوں میں گھریں وغیرہ جو ہیں وہ لگائی جاتی ہیں، اور اس طرح سے مختلف جو چیزیں ہیں ان کے اوپر شیاطین اور جنوں کو حاضر کر کے یا شیاطین اور جنوں کو پکار کر یا ان کی طرف واسطے ڈال کر ان سے مدد کر کے ایسی چیزوں کے اوپر عمل کیا جاتا ہے جادو میں، جادو ٹونے میں۔ جبکہ اس کے برعکس جھاڑ پھونک میں قرآنی آیات اور مسنون دعاؤں کو مسنون طریقے پر تھتکار کر یا دم کر کے یا تکلیف کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے اور صرف اللہ ہی سے خیر کی امید جو ہے وہ رکھی جاتی ہے۔ اسی طرح سے شرعی حیثیت سے اگر ہم دیکھیں تو جادو جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جادو کو کفر قرار دیا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کو ایسے 7 کبیرہ گناہوں میں شامل کیا ہے جو آخرت کو برباد کر دینے والے ہیں، اور اس بات پر یہ اتفاق ہے کہ اگر کس جادو کی کوئی قسم میں کوئی کفریہ کلمات یا کوئی شرکیہ اعمال نہ بھی ہوں تو اس صورت میں بھی جادو پھر بھی حرام ہی ٹھہرے گا، جبکہ اس کے برعکس جو رقیہ ہے اور جھاڑ پھونک جو ہے اس میں تو اللہ تعالیٰ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کی رہنمائی کے تحت سارا کچھ کیا جاتا ہے، جس طریقے سے جن الفاظ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت کی، رہنمائی کی، اس کے مطابق کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا شرعی اعتبار سے رقیہ جو ہے یا جھاڑ پھونک جو ہے وہ ہمیں نہ صرف اجازت ہے بلکہ اس کی ترغیب بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ حاصل کی جائے۔ اس کے علاوہ معاشرتی اثرات جو ہیں اگر ہم دیکھیں کہ جادو ٹونا جو ہے اس کے معاشرے پر
مختلف طرح کے اثرات جو ہیں کیا مرتب ہوتے ہیں، تو جادو ٹونے کے بنیادی طور پر کسی کو نقصان پہنچانے، رشتوں میں دراریں ڈالنے، کسی پر نفسیاتی اثرات ڈالنے کا نام ہے، جو کہ بہت سی اور معاشی ناچاکیوں کا اور لڑائی جھگڑے کا اور اس طرح کے فسادات کا باعث بنتا ہے۔ جبکہ جھاڑ پھونک جو ہے اس کے برعکس ایک روحانی عمل ہے، جس کے ذریعے سے نہ صرف بیماریوں اور تکلیفوں سے حفاظت ملتی ہے، بلکہ اطمینان قلب بھی حاصل ہوتا ہے، اللہ پر بھروسہ مضبوط ہوتا ہے، اور ایمان میں اضافہ اور اللہ کے قرب کا باعث ہوتا ہے۔ اگر کوئی کسی دوسرے کے لیے رقیہ کرے یا کسی دوسرے کے لیے کوئی جھاڑ پھونک کرے، تو اس صورت میں تو پھر ایک محبت میں اضافہ یا محبت میں ایک مطلب آگے جو ہے وہ بھی جاتا ہے، جبکہ اس کے برعکس جادو ٹونے میں نفرت اور بغض اور عناد جو ہے اس کو بڑھاوا ملتا ہے۔ اسی طرح سے سائنسی توضیحات جو ہیں، سائنٹیفک اینگل سے اگر ہم دیکھیں تو جادو ٹونا جو ہے، اگرچہ سائنس اور ٹیکنالوجی جو ہے وہ صرف مادی تجربات یا مادی جو افکار ہیں ان پر وہ یقین رکھتی ہے، اس کے باوجود غیر مرئی جو مخلوق ہے، جیسا کہ جن وغیرہ ہیں، جیسا کہ شیاطین وغیرہ ہیں، اور ان کے اثرات جو ہیں ان کا قطعی طور پر سائنس کے لیے انکار کرنا اس کا وہ بہت مشکل ہے، کیونکہ بہت سارے تجربات، بہت سارے شواہد ایسے گزرے ہیں یا گزرتے ہیں جو کہ سائنس کو ان کا قطعی طور پر انکار کرنے کے معنی آتی ہے، کہ سائنس بالکل ہی ریجیکٹ کر دے کہ یہ ہے ہی نہیں، کوئی نہ کوئی اس کی چیز جو ہے وہ اس کے ضرور کہیں نہ کہیں ظاہر ہوتی ہے۔ بہت ساری ریسرچز جو ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں، جس میں جنوں اور بدروحوں اور شیاطین کے بارے میں تحقیقات کی جاتی ہیں اور ان کے اثرات کو نوٹ کیا جاتا ہے۔ یعنی اگرچہ کھلے الفاظ میں سائنس اور اس طرح کی جو ریسرچ ہے وہ کھلے الفاظ میں تو ان چیزوں کو نہیں مانتی، بہرحال سائنسی نظریات بھی جادو ٹونے کے اثرات جو ہیں ان کو وہ کسی نہ کسی حد تک مانتے ہیں یا سمجھتے ہیں یا یقین رکھتے ہیں کہ یہ چیزیں موجود ہیں اس دنیا میں۔ اسی طرح سے رقیہ کے بارے میں، جھاڑ پھونک کے بارے میں، ان کی سائنسی جو سائنٹیفک اس کا پہلو جو ہے اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو جیسا کہ جادو ٹونے کے ضمن میں دیکھا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی جو ہے وہ صرف مادی جو معاملات ہیں ان پر ہی انحصار کرتی ہے، جو اگرچہ روحانی اور غیر مادی چیزوں کو زیادہ پذیرائی نہیں دیتی سائنس اور ٹیکنالوجی، اس کے باوجود بہت ساری تحقیقات اور بہت ساری ریسرچز اور بہت سارے سرویز جو ہیں وہ ایسے کیے گئے ہیں اور ایسے موجود ہیں، خاص کر ہاسپٹلز میں بہت سارے ایسے سرویز کیے گئے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے، یا جو وہ سرویز جو ہیں وہ ثابت کرتی ہیں کہ جن مریضوں پر رقیہ کیا جاتا ہے یا وہ خود یا دوسرے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور کثرت سے ان سے محبت کے جذبات کا اظہار لے کر ان کے لیے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، تو ایسے مریضوں میں ریکوری ریٹ جو ہے دوسرے مریضوں کی نسبت کافی زیادہ، کافی بہتر ہوتا ہے، اور یہ ایسے مریض جو ہے وہ اکثر جلد سے حجاب بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جادو ٹونا اور رقیہ جو ہے، جھاڑ پھونک جو ہے، ان کے درمیان ایک تقابلی جائزہ تھا، گو کہ شروع سے ہی میں کوشش یہی ہے ہماری کہ ہم مختصر انداز سے آگے چلے، تاکہ بہت سارے پوائنٹس جو آج ہمارے سامنے آئیں گے ان کو ہم تھوڑے سے انداز سے کور اپ بھی کرتے چلیں۔ تو اس جادو ٹونے اور رقیہ کے بارے میں مزید جو ہے، جو ہمیں ہماری تفاسیر میں ہمیں جو رہنمائی ملتی ہے، تو جادو ٹونے کے متعلقہ ایک بہت ہی مشہور واقعہ جو ہے وہ ملتا ہے، اور یقیناً اس بات کا حقدار ہے وہ واقعہ کہ ہم اس کو اپنی مجلس کا حصہ بنائیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے واقعات جو ہیں وہ ہیں یا بہت سارے ہیں، لیکن یہ بطور خاص یہ واقعہ جو ہے جادو ٹونے کے متعلقہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کا واقعہ ہے، اور ان کے اوپر کس طرح کے جادو کے اثرات ہوئے اس کو ہم اگر دیکھیں تو بخاری، مسلم، نسائی، ابن ماجہ، بیہقی، طبرانی اور اس طرح کی بہت ساری احادیث کی کتابوں میں مختلف روایات جو ہیں بہت تواتر کے ساتھ، بہت ڈیٹیل کے ساتھ آئی ہیں۔ ان میں کچھ تھوڑا بہت لفظی اختلاف ہے، لیکن پورا واقعہ جو ہے وہ تقریباً ایک ہی جیسا ہے۔ اگر ہم ان سارے کے مطلب یا ان مختلف روایات یا جو مختلف احادیث ہیں ان کو کمبائن کر کے اس کو ایک جگہ پر رکھ کر اگر ہم اس پورے واقعے کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، تو واقعہ کچھ یوں بنتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، تو محرم
सन 7 ہجری میں خیبر سے یہودیوں کا ایک وفد مدینہ آیا۔ خیبر سے یہودیوں کا یہ وفد یا یہودیوں کے یہ کچھ جو قبیلے تھے، ان کو مدینہ سے مدینہ سے نکال دیا گیا تھا۔ ان کے ساتھ جو ایگریمنٹس ہوئے تھے، ان ایگریمنٹس کی جو کچھ شکلیں ہیں، ان کی خلاف ورزی کرنے کی بنا پر یا مسلمانوں کے خلاف اقدامات میں دشمن کا ساتھ دینے کی وجہ سے وہ ایگریمنٹ جو ہے وہ وائڈ نل اینڈ وائڈ ہو گیا، تو اس لیے ان کو نکال دیا۔ ایک دو مواقع پر ایسا ہوا تھا۔ تو بہرحال خیبر سے یہودیوں کا ایک وفد مدینہ آیا، اور ایک مشہور جادوگر جس کا نام لبید بن عاصم تھا اس سے ملا، جو کہ انصار کے قبیلہ بن زریق سے جس کا تعلق تھا۔ ان لوگوں نے اس سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ جو کیا ہے وہ تو تمہیں پتہ ہی ہے۔ ہم نے ان پر بہت جادو کرنے کی کوشش کی، مگر کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ اب ہم تمہارے پاس آئے ہیں، تم ہی ہمارے لیے ان کے اوپر کوئی بڑا جادو کرو، کیونکہ تم ہم میں سے زیادہ بڑے جادوگر ہو۔ یہ 3 اشرفیاں ہیں، انہیں تم قبول کرو اور محمد پر ایک زور کا جادو جو ہے وہ کرو۔ اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک یہودی لڑکا جو ہے وہ خدمت گزار کے طور پر اپنی مطلب خدمات دیتا تھا۔ اس سے باز گس کر کے، اس سے ساز باز کر کے ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کا ایک ٹکڑا حاصل کیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک یا بال مبارک جو ہیں وہ بھی اس کنگھی میں اٹکے ہوئے تھے۔ انہی بالوں اور کنگھی کے دندانوں پر جادو کیا گیا۔ بعض روایات میں ہے کہ لبید بن عاصم نے خود یہ جادو کیا، اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی جو بہنیں ہیں وہ اس سے زیادہ بڑی جادوگرنیاں تھیں، تو اس نے اپنی بہنوں سے جادو کرایا۔ بہرحال جس بھی طرح سے جادو کیا، اس جادو کو ایک نر کھجور کے خوشے کے غلاف میں رکھ کر، نر کھجور کا خوشہ نر کھجور کا خوشہ جو ہے بالکل ابتدائی جو دور میں جو میل پام ہے، اس کے جب پھول جب نکلتے ہیں تو وہ ایک جھلی سی میں کور ہوتے ہیں، جو چھال کے جیسی ہوتی ہے، جو کہ پیپر کہہ لیں یا موٹا پیپر کی طرح ہوتا ہے، لیکن وہ لکڑی کی چھال کی طرح سے ہوتی ہے۔ تو اس کو لے کر، اس کا غلاف بنا کر، اس میں رکھ کر لبید نے بنی روزیق کے ایک کنویں کے اندر اس کی تہہ میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا۔ اب اس جادو کا اثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتے ہوتے پورا 1 سال لگا، یعنی وہ اس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جو ہے وہ اس طرح کے جادو ٹونوں سے محفوظ تھی کہ اس سے پہلے بھی کچھ کوششیں ہوتی رہیں، حتیٰ کہ مکہ کے دور میں بھی کچھ کوششیں جو ہے وہ کی گئیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جو ہے وہ اتنی پر اثر تھی اور اتنی وہ غالب تھی ان شیطانی قوتوں کے اوپر، کہ 1 سال لگا پورا اس زبردست قسم کا جادو جو لبید نے کیا، اس جادو کو اپنا اثر جو ہے وہ شو کرنے میں۔ پہلے 6 مہینے تو کچھ خاص اثرات جو ہیں اس کے نہیں ہوئے، کچھ پتہ ہی نہیں چلا بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی۔ دوسرے جو 6 مہینے، آخری جو 6 مہینے میں، اس میں کچھ مزاج میں تبدیلی جو ہے وہ محسوس کرنا شروع کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آخری 40 دن جو تھے، تقریباً 1.5 مہینہ جو ہے وہ تو بہت سخت ہو گیا، اور خاص کر آخری 3 دن تو زیادہ سخت گزرے۔ مگر اس جادو کا زیادہ سے زیادہ اثر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، وہ بس یہ تھا کہ آپ گھلتے چلے جا رہے تھے، کسی کام کے متعلق خیال فرماتے تو وہ کر لیا ہے مگر نہیں کیا ہوتا تھا، اپنی ازواج کے متعلق خیال فرماتے کہ ان کے پاس گئے ہیں مگر نہیں گئے ہوتے تھے۔ بعض اوقات آپ کو اپنی نظر پر شبہ ہوتا کہ کسی چیز کو دیکھا ہے مگر نہیں دیکھا ہوتا تھا، اور یہ سارے کے سارے جو اثرات ہیں یہ صرف آپ کی ذات مبارکہ تک محدود رہے، حتیٰ کہ لوگوں کو یہ معلوم بھی نہ ہو سکا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کسی نے کوئی جادو کیا ہے یا ان کے اوپر کوئی جادو کے اثرات جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے نبی ہونے کی حیثیت سے آپ کے جو فرائض تھے وہ بالکل اس جادو سے بے اثر رہے۔ نبی ہونے کی حیثیت سے بہت سارے فرائض جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھے، جس میں لوگوں کو واعظ اور نصیحت کرنا، اس میں کسی قسم کا جھول یا کسی قسم کی کمی بیشی جو ہے نہیں آئی، کہ کوئی شک ہو کہ مطلب ان کے اوپر کوئی ایسا معاملہ ہے۔ اسی طرح سے نماز کے بارے میں کہ کوئی ایسا کبھی ان کو یہ شک نہیں ہوا کہ نماز میں کبھی بھول گئے ہوں، یا نماز کے بارے میں بھول گئے ہوں کہ نماز پڑھ لی ہے کہ نہیں پڑھ لی۔ تو اس طرح کے جو ان کے نبوت سے متعلقہ جو ان کی ذمہ داریاں تھیں، ان ذمہ داریوں کے اوپر کسی طرح کی کوئی
مطلب اثر جو ہے اس جادو کا نہ ہوا نہیں ہوا۔ اگر ان کی نبوت کی جو ذمہ داریاں تھیں ان کے اوپر اگر کسی بھی طرح قسم کا ذرا سا بھی اثر ہوتا تو اس وقت تو بھونچال آ جاتا کہ دیکھیں یہ محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود تو اتنی بڑی تحریک پیش کر رہے ہیں، اور لیکن ایک جادوگر نے ان کے شانے چت کر دیے۔ تو اس طرح کا موقع ہی بالکل نہیں ملا، اور یقیناً اتھینٹک احادیث اور تاریخ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ اس وقت کسی یہودی، کسی عیسائی، کسی مشرک نے کوئی ایسا شور شرابہ نہیں شروع کر دیا نبی کریم کے اگینسٹ کے ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوا ہے۔ یقیناً یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نبوت کے جو ان کی ذمہ داریاں تھیں وہ انہوں نے بھرپور طریقے سے انجام دی بغیر کسی جادو کے اثر کے اندر آئے ہوئے۔ بہرحال جب آخری بالکل دنوں میں ان کی کیفیت جو ہے وہ کافی زیادہ پریشان کن ہو گئی، تو پھر آخر کار ایک روز وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں موجود تھے۔ آپ نے بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اسی حالت میں نیند آ گئی یا غنودگی آپ پر طاری ہوئی، پھر وہ بیدار ہو کر ہوئے اور آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ میں نے جو بات اپنے رب سے پوچھی تھی وہ اس نے مجھے بتا دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ وہ کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو آدمی یا دو فرشتے جو ہیں وہ آدمی کی صورت میں آئے، میرے پاس آئے، ایک میرے سرہانے کی طرف تھا، دوسرا میرا پائنتی کی طرف تھا۔ ایک نے پوچھا انہیں کیا ہوا ہے، یعنی وہ دونوں فرشتے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ ایک نے پوچھا ان سے کیا ہوا ہے، دوسرے نے کہا کہ ان پر جادو ہو گیا ہے۔ تو پہلے نے پوچھا کس نے کیا ہے، تو جواب دیا لبید بن عاصم نے، لبید بن عاصم نے۔ پوچھا کس چیز میں کیا ہے، جواب دیا کنگھی اور بالوں میں ایک نر کھجور کے خوشے کے غلاف کے اندر کیا گیا ہے یہ جادو۔ پوچھا کہ وہ کہاں ہے، وہ جادو کا وہ جو مرجع ہے وہ کہاں ہے، جو جواب دیا گیا کہ وہ بنی روزیق کے کنویں کے تہ میں پتھر کے نیچے ہے۔ وہ بنی روزیق کا کنواں جو ہے اس کا نام زی اروان یا زروان تھا۔ بہرحال پوچھا گیا کہ اب اس کے لیے کیا کیا جائے، تو جواب دیا کنویں کا پانی نکال دیا جائے اور پھر پتھر کے نیچے سے اس جادو کو نکالا جائے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت عمار بن جاسر، حضرت عمار بن جاسر اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ان کے ساتھ بھیجا، اور ان کے ساتھ دو رزیقی کوئی انصاری صحابی جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ تھے، اسی قبیلے کے دو صحابی جن کا نام جبیر بن ایاس اور قیس بن محسن ہے۔ تو بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خود بھی کچھ صحابہ کو اپنے ساتھ لے کر وہاں پر پہنچے۔ کنویں کا پانی جو ہے وہ نکالا گیا اور وہ غلاف برآمد کر لیا گیا جس میں جادو کیا گیا تھا۔ اس میں کنگھی اور بالوں کے ساتھ ایک دھاگے میں 11 گریں جو ہیں وہ باندھی گئی تھیں یا پڑی ہوئی تھیں، اور موم کا ایک پتلا تھا جس میں سوئیاں چبھوئی گئی تھیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر بتایا کہ آپ معوذتین جو ہیں وہ پڑھیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک گرہ کھولی جاتی اور ایک پتلے سے ایک سوئی جو ہے وہ نکالی جاتی۔ اس طرح خاتمے تک پہنچے پہنچے ساری گرہیں جو ہیں وہ کھل گئیں، یعنی 11 آیات ہیں ٹوٹل سورہ فرق اور سورہ نات کی ملا کر، تو 11 ہی اس میں گری لے گئی تھی۔ تو ہر آیت کے ساتھ ایک گرہ کھولی جاتی اور ایک سوئی نکالی جاتی، حتیٰ کہ جب وہ 11 آیات مکمل ہوئی تو 11 گرہیں جو ہیں وہ بھی کھل گئیں اور جو پتلے سے سوئیاں جو ہیں وہ بھی نکل گئیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جادو کے اثر سے نکل کر اس طرح سے بالکل ٹھیک ہو گئے جیسے کہ کسی شخص کو رسی سے باندھا ہو اور اس کو پھر رسیوں کو جب کھول دیا جائے تو وہ اپنے آپ کو آزاد محسوس کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لبید کو بلا کر اس سے باز پرس بھی کی، اس نے اپنے قصور کا اعتراف بھی کر لیا اور آپ نے اس کو چھوڑ دیا، کیونکہ اپنی ذات کے لیے آپ نے کبھی انتقام نہیں لیا، اور بلکہ اس معاملے کا چرچا کرنے سے بھی روک دیا یا چرچا بھی نہیں کیا بعد میں، کہ یہ کہہ کر کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی ہے، اب میں نہیں چاہتا کہ کسی کے خلاف کسی لوگوں کو بھڑکاؤں۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم واقعہ جو ہے وہ ان دونوں صورتوں کے ساتھ جڑا ہوا جو ہے وہ ہمیں تقریباً ہر تفسیر جو ہے اس میں ہمیں ملے گا۔ اس میں جو بات کرنے کی ہے، بات جو نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو مدد جو ہے وہ طلب کی، اور صرف اللہ کی طرف اس واقعہ جو ہے وہ اس کو منسوب کر کے اللہ سے اللہ کی پناہ طلب کی اور اللہ کی مدد جو ہے اس کی دعا کی۔ اور دوسرے نمبر پر اس پورے پیریڈ میں، پورا ایک سال کا جو تقریباً پیریڈ تھا، اس میں ان کے جو منصب نبوت کے جو فرائض تھے اس میں کسی قسم کا کوئی جھول نہ آیا، کسی قسم کی اس میں کوئی کمی بیشی جو ہے وہ نہیں ہوئی۔ تو یہ واقعہ جو ہے یہ اہم تھا ہمارے لیے جاننا، یا ہمارے لیے تذکرہ کرنا ان صورتوں کی نسبت سے۔ اس کے علاوہ جھاڑ پھونک جو ہے، جو دوسرا ہم نے دیکھا، جو کہ ایک شرعی جو طریقہ ہے علاج کا، طریقہ علاج جو ہے، اس کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو مختصر سے ایک دو پوائنٹ جو ہیں وہ ہم مسنون جو ہیں وہ مطلب تذکرہ کر لیتے ہیں۔ ایک تو قرآن کی آیات یا کچھ صورتیں ہیں، جیسے کہ یہ معوذتین ہیں جس میں سورہ فلق اور ناس ہے، اس کے علاوہ سورہ اخلاص جو ہے وہ بھی شامل ہوتی ہے، اس کے علاوہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ بھی شامل ہے، اس کے علاوہ کچھ اور بھی آیات ہیں جو کہ قرآن مجید میں ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے، طلب کرنے کے لیے دعا کے طور پر انسان جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو ملا کر معوذات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ جو ہے وہ کس دعا کے ذریعے سے، یا کن الفاظ کے ذریعے سے، کن کلمات کے ذریعے سے طلب کی جائے یا مانگی جائے۔ اس کے علاوہ احادیث میں بھی بہت سارے ہمیں کلمات ملتے ہیں جن کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا خود پناہ مانگتے تھے اللہ تعالیٰ کی، یا صحابہ کرام کو ترغیب دیتے تھے کہ ان کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پناہ جو ہے وہ مانگا کرو۔ اب پناہ مانگنے میں سب سے اہم جو ہے وہ تو کل جیسے ہلکا سا تذکرہ کیا تھا کہ وہ جو دم کرنے کی جو کیفیت ہوتی ہے، جس میں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ دم کرنا یا پھونک مار کر، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت کا تذکرہ کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیماری کی حالت میں جو معوذات ہیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہیں، ان کو اپنے ہاتھوں پر ستکار کر اپنے پورے جسم کے اوپر، جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچے وہاں تک وہ اپنے جسم کے اوپر پھیر لیتے تھے۔ تو وہ پھونک مارنا جو ہے وہ در حقیقت تھتکارنا ہوتا ہے، اور تھتکارنا جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ جب بالکل زبان کو دانتوں میں دے کر ہلکے سے انداز میں پھونک جو ہے وہ نکالی جائے، تو پھونک کے ساتھ بالکل ہلکے ہلکے سے ذرات جو تھوک نہیں لگتے، لیکن بالکل ہلکی سی نمی جو ہے وہ منہ سے باہر نکلتی ہے، تو یہ تھتکارنا، وہ دم کرنا جس کو ہم کہتے ہیں عام پر پھونک مار کر جو ایسا کیا جاتا ہے، وہ در حقیقت وہ تھتکارنا ہوتا ہے۔ تو احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھاڑ پھونک کرنے سے بالکل منع فرما دیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت سارے کفریہ اور شرکیہ اعمال اور بہت سارے کفریہ اور شرکیہ کلمات تھے جن کے ذریعے سے مطلب کچھ شیاطین کی، کچھ جنوں کی، یا کچھ اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ ایک جو جادو ٹونے کی بھی ہے، دوسرا کلمات سے یا دعا کرنے کے انداز میں بہت سارے کفریہ اور شرکیہ کلمات جو ہیں ان کو بھی اس میں شامل کر دیا جاتا تھا پہلے۔ تو اس لیے شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بالکل منع فرما دیا، لیکن بعد میں اس شرط کے ساتھ اس کی اجازت دے دی کہ اس میں شرک نہ ہو، اللہ کے پاک ناموں یا اس کے کلام سے جھاڑا جائے۔ اب یہ جو جھاڑ پھونک ہے، اس کو جھاڑنا کہتے ہیں، کسی بیماری کو یا کسی تکلیف کو جھاڑنا اردو میں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے پاک ناموں یا اس کے کلام سے جھاڑا جائے، کلام ایسا ہو کہ سمجھ میں آئے اور یہ معلوم کیا جا سکے کہ اس میں کوئی گناہ کی چیز نہیں ہے، اور بھروسہ جو ہے وہ جھاڑ پھونک کر نہ کیا جائے کہ میں نے اس کو دم کر دیا ہے یا میں نے اس کو جھاڑ دیا ہے تو اب یہ ٹھیک ہو جائے گا، بلکہ بھروسہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر کیا جائے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے جو کہ اس جھاڑ پھونک کو نفع بخش کر سکتی ہے یا بنا سکتی ہے۔ تو اس اعتبار سے جو شرعی طریقہ ہمیں، یا شرعی الفاظ جو شریعت ہمیں دیتی ہے جھاڑ پھونک کرنے کے، یا مختلف طریقے جو ہیں، ان میں سے چند کا اگر ہم تذکرہ کریں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ نماز کی حالت میں بچھو نے کاٹ لیا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، بچھو پر خدا کی لعنت، یہ کسی نمازی کو نہیں چھوڑتا اور نہ ہی کسی اور کو۔ پھر پانی اور نمک منگوایا اور بچھو کو جہاں پر بچھو نے کاٹا تھا وہاں پر نمکین پانی ملتے جالتے اور
कुल जा अय्युहल काफिरून, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल आउज़ बिरब्बिल फलक और कुल आउज़ बिरब्बिन नास, जिसको हम चारू कुल कहते हैं। तो वो कुल जो है वो पढ़कर उसके ऊपर दम करते रहे, तो जिससे वो उसके डंक का, बिच्छू के डंक का असर जो है वो ज़ाइल हो गया या ख़त्म हो गया। इसी तरह से हज़रत उस्मान बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि जब से मैं मुसलमान हुआ हूँ, मैं एक दर्द महसूस करता हूँ जो मुझे मारे डाले जा रही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सीधा हाथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपना सीधा हाथ उस जगह पर रखो जहाँ दर्द होता है, फिर 3 दफ़ा बिस्मिल्लाह कहो और 7 मरतबा ये कलिमात कहकर अपने जिस्म पर फेर लो या उसके ऊपर फेर दो। वो कलिमात क्या थे? आउज़ु बिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उखाजिर, यानी मैं अल्लाह की और उसकी कुदरत की पनाह मांगता हूँ उस चीज़ के शर्क से जिसको मैं महसूस करता हूँ और जिसके लायक होने का मुझे डर है या खौफ है। इसी तरह से इमाम अहमद में इमाम अहमद या मसनद अहमद में है, हज़रत हफ्सा उम्मुल मोमिनीन जो है रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उनकी रिवायत है कि एक रोज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए और मेरे पास एक खातून, शिफा नामी एक खातून जो है वो मौजूद थी, जो कि निमला या जुबाब का झाड़ करती थी। जुबाब को झाड़ा करती थी, या निमला, जुबाब या निमला जो है वो चींटी या भिड़ें जो होती हैं, जो येलो फ्लाइज भी जिसको हम कहते हैं, शहद की मक्खी की तरह के, या शहद की मक्खी भी काट लेती है। तो इस तरह के जितने हशरात और जितने कीड़े हैं, उनसे वो झाड़ा करती थी, उनके असर ज़ायल करने के लिए वो झाड़ा करती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हफ्सा हफ्सा को भी ये अमल सिखा दो। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिफा बिनते अब्दुल्ला, जो वहाँ पर वो खातून मौजूद थी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उनसे कहा कि जिस तरह से ए हफ्सा, जिस तरह से तूने, सॉरी ए शिफा, जिस तरह से तूने हफ्सा को पढ़ना लिखना सिखाया है, इसी तरह से निमला का झाड़ना भी उसे सिखा दो। यानी जो मसनून कलिमात हैं उनके ज़रिए से न सिर्फ खुद झाड़ फूंक करना जो है उसकी इजाज़त है, बल्कि दूसरों को सिखाना जो है वो भी, उसकी भी तरगीब है कि एक दूसरे की मदद करो, ताकि अल्लाह ताला की तरफ जो हाजात हैं जो उनको मंसूब किया जाए जब भी ऐसे मामलात हों। इसी तरह से मुस्लिम में औफ बिन मालिक अशजाई की रिवायत है कि जाहलियत के ज़माने में हम लोग झाड़ फूंक किया करते थे। हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि इस मामले में हुजूर की क्या राय है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन चीज़ों से तुम झाड़ते हो वो तरह मेरे सामने पेश करो। झाड़ने में कोई मज़ायका नहीं जब तक कि उसमें शिरक ना हो। तो झाड़ने का कोई ऐसा मसला नहीं है जब तक उसमें कोई शिरकिया कलिमात या कुफरिया कलिमात या कोई ऐसा अमाल जो है वो ना हो। तो इससे मुतल्लिका और भी बहुत सारी रिवायात हमें मिलती हैं। एक अहम वाक़या जो है वो अक्सर जो है वो हमें तफासिर में मिलता है, तो इस वाक़े को हम कोट करते हैं, उसके बाद हम आज के सबक की तरफ बढ़ेंगे। तो वो वाक़या कुछ ऐसा है कि इब्ने अब्बास की ही एक रवायत है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुहिम पर अपने कुछ साथियों को, जिनमें हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी शामिल थे, वो एक मुहिम पर या एक 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 मिशन पर भेजा। ये हजरात रास्ते में एक अरब के एक कबीले की बस्ती में जाकर ठहरे और उन्होंने कबीले वालों से कहा कि हमारी मेज़बानी करें। मुसाफिर हैं, उस वक़्त मुसाफिर के पास इतना लंबा सामान तो नहीं होता था, और ना ही रास्ते में उस तरह की फैसिलिटीज़ होती थी। तो कहीं पर वो पड़ाव करते तो इर्द गिर्द के लोग उनकी मदद करते मेहमान नवाजी के तौर पर। तो लेकिन कबीले वालों ने उन्होंने उनकी मेज़बानी करने से इनकार कर दिया। इतने में कबीले के सरदार को बिच्छू ने काट लिया और वो लोग इन मुसाफिरों के पास आए और कहा कि तुम्हारे पास कोई दवा या कोई अमल है जिसके ज़रिए से तुम हमारे सरदार का इलाज कर दो। तो इस पर अबू सईद खुदरी ने कहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि है तो सही, मगर क्योंकि तुमने हमारी मेज़बानी से इनकार कर दिया, इसलिए जब तक तुम हमारे साथ कुछ देना नहीं ठहराओगे या तय कर लोगे तब तक हम उसका इलाज जो है वो नहीं करेंगे।
تو انہوں نے کچھ طے کر لیا کہ ہم آپ کو بکریوں کا ایک ریوڑ یا 30 بکریاں جو ہیں وہ ہم آپ کو دے دیں گے، آپ ہمارے سردار کا علاج کیجئے۔ تو حضرت ابو سعید خدری جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ انہوں نے جا کر سورہ فاتحہ کا دم جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا، اور اپنا لعاب دہن جو ہے وہ اس پر ملتے گئے۔ آخر کار بچھو کا اثر جو ہے وہ زائل ہو گیا، اور قبیلے والوں نے جتنی بکریاں ان کے ساتھ دینے کا وعدہ کیا گیا تھا وہ بکریاں جو ہے ان کو لا کر دے دیں۔ مگر ان حضرات نے آپس میں مشورہ کر کے سوچا کہ یہ بکریاں تو ہم نے لے لی ہیں، لیکن اس کا فائدہ ہم تب تک نہیں اٹھائیں گے جب تک کہ ہمیں شرعی اس کی حکم جو ہے وہ ہمارے اوپر واضح نہ ہو جائے۔ تو لہٰذا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ میٹر لایا گیا، تو کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اجازت دیں گے یا نہیں، کہ اس طرح سے کام سے کوئی اجرت یا کوئی اجر جو ہے یا کوئی فائدہ جو ہے حاصل کیا، اس سے فائدہ لینا جو ہے وہ جائز بھی ہے کہ نہیں۔ چنانچہ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا ان کو عرض کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنس کر فرمایا کہ تمہیں کیسے پتا کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ جھاڑنے کے کام بھی آ سکتی ہے؟ تو اس پر ابو سعید خدری نے کہا کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ ایک بہترین سورہ ہے، تو مجھے لگا کہ اس کے ذریعے سے ہم یہ کوشش کریں تو وہ کوشش ان کی کامیاب ہوئی۔ تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بکریوں کی اجازت دی تھی کہ ٹھیک ہے بکریوں کو استعمال کر لو، لیکن اس میں سے میرا حصہ بھی لگاؤ۔ لیکن اس واقعہ کو کوٹ کر کے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس بات کی تعویل کرتے ہیں کہ ایسے کاموں کے ذریعے سے، جھاڑ پھونک کے ذریعے سے، مطلب انکم حاصل کرنا یا کمائی کرنا جو ہے یا کاروبار کرنا جو ہے اس طرح کا وہ جائز ہے، جبکہ مفسرین کی کثیر تعداد جو ہے وہ اس کو ابھی بھی اس سے فائدہ حاصل کرنا، مادی فائدہ، یا اس کو بطور کمرشل ایکٹیویٹی ایک جو ہے وہ اپنی زندگی میں استعمال کرنا، اس کی اجازت نہیں دیتے یا اس کو منع کرتے ہیں، کیونکہ وہ واقعہ جو کوٹ ہوا ہے اس میں ایک خاص سچویشن تھی جس کے تحت مجبوری میں انہوں نے یہ کیا کہ ان کے لیے اب رہنا ہے، ان کو وہاں پر پروٹیکشن چاہیے یا وہاں پر کھانا پینا چاہیے، تو ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے، تو ایک خاص حالات و واقعات میں ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کنٹیکٹ میں ان کو اجازت دی تھی۔ تو لہٰذا اس طرح کے جو کاروبار یا بزنسز بنے ہوئے ہیں، جادو ٹونا تو ویسے ہی حرام ہے، جادو ٹونے کے علاوہ یہ رقیہ وغیرہ یا اس طرح کے مطلب بہت سارے جن کو روحانی عملیات کے نام سے بہت ساری دکانیں کھلی ہیں ہمارے بہت سارے ملکوں میں، تو یہ سب جو ہیں وہ اس اعتبار سے مطلب ان کا وہ عمل جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ تمہید کے طور پر جو دو موضوع جو ہے اہم، جو ان آیات سے یا ان صورتوں سے جڑے ہوئے تھے، ان کو ہم نے تذکرہ کیا، اپنی مجلس کا حصہ بنا لیا۔ اب بڑھتے ہیں ہمارا جو سبق ہے آج کا اس کی طرف۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ کہ ہمارے وقت میں برکت دے اور اپنے وقت میں ہم اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ تو اگر آج مکمل نہ بھی ہو سکا تو اس کا جو مطلب کچھ پوائنٹ جو ہیں وہ ہم انشاءاللہ کل کی مجلس میں، کل ہمارا جو ایک خصوصی مجلس ہے آپ سب کو پتہ ہے، اس میں ہم اس کو پھر شامل کر لیں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے توفیق کی اور مدد کی دعا ہے کہ آج کی مجلس میں ہی اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت ڈال کر اس کو مکمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ سورۃ الناس ہے، جو کہ ایک مکی سورہ ہے۔ قرآن مجید میں صورتوں کی ترتیب کے اعتبار سے یہ 114 نمبر پر آتی ہے، جبکہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے اس کا نمبر جو ہے وہ 21 نمبر ہے۔ سورہ فلق کا نمبر جو ہے وہ 20 تھا، اس کا نمبر جو ہے وہ 21 ہے۔ اس میں 6 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ 6 آیات اور ایک رکوع پر مشتمل مکی سورہ سورۃ الناس۔ سورۃ ناس جو ہے، اسی سورہ مبارکہ کی پہلی ہی آیت میں یہ لفظ آیا ہے، جس کی وجہ سے اس کا نام جو ہے وہ یہ محسوس ہوا اس کے لیے۔ ناس کا مطلب جو ہے وہ تو لوگ ہیں یا رب، انسان جو ہے، ناس یعنی انسان یا لوگ، نفس انسانی جو ہے وہ ہے۔ تو اس کا جو بنیادی جو تعارف ہے وہ تو کل ہم نے کچھ پوائنٹ جیسا کہ ہم نے تذکرہ کر لیے اور آج بھی ہم نے تذکرہ کر لیے، لیکن سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہیں ان کے درمیان ایک خاص رشتہ ہے، یا ان کے جو موضوعات ہیں ان کے درمیان ایک خاص تعلق ہے۔ دونوں صورتوں کے موضوعات
یا دونوں کے جو مرکزی خیال جو ہیں وہ مختلف ہیں نوعیت کے اعتبار سے، لیکن دونوں کو جب جمع کیا جائے تو ایک بڑا پیکج جو بنتا ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کا، وہ بہت ہی بڑا بن جاتا ہے کہ اس میں سے اب کوئی چیز جو ہے باقی پیچھے نہیں رہتی کہ جو ان دعاؤں میں کور نہ ہو یا ان کلمات میں کور نہ ہو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کے لیے۔ تو سورہ فلق اور سورہ ناس کا ایک تقابلی جائزہ بھی ہم اگر لیں، جس طرح سے ہم نے جادو ٹونے اور رقیہ شریعہ جو ہے اس کا لیا، تو تقابلی جائزہ کے طور پر اگر ہم دونوں صورتوں کو ایک دوسرے کے سامنے رکھ کر دیکھیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں صورتوں کا مقصد جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا ہے۔ اللہ کے علاوہ ہمیں کسی کی پناہ طلب کرنے کی کوئی اجازت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مرحمت نہیں فرمائی، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہمیں اجازت دی ہے۔ کل اس کے اوپر تھوڑی سی بات بھی ہو چکی ہے، تو لہٰذا اس کے اوپر مزید بات نہیں کرتے۔ مرکزی موضوعات کی طرف اگر ہم دیکھیں تو سورۃ الفلق کا جو مرکزی موضوع ہے وہ ہے کہ انسان کو لاحق بیرونی خطرات، بیرونی اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس میں تھا رب الفلق، رب الفلق یعنی اللہ تعالیٰ نے پھاڑ کر جن چیزوں کو نکالا، یعنی پوری کائنات میں جو چیزیں موجود ہیں ان کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے یا بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ جو ہے وہ طلب کی گئی۔ لیکن جبکہ سورۃ الناس میں ہم دیکھیں گے کہ انسان کو لاحق اس کے اندرونی خطرات یا اس کے اپنے نفسانی خطرات جو ہیں ان سے پناہ مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد جو ہے یا اللہ تعالیٰ کی پناہ جو ہے وہ طلب کی جائے گی۔ اس کے علاوہ وہ کس طرح کے شر ہیں جن میں پناہ مانگی گئی ہے سورہ فلق میں، تو سورہ فلق میں جیسا کہ تذکرہ ہوا کہ مختلف مخلوقات جو ہیں ان میں جانور بھی ہیں، ان میں موذی مطلب حشرات الارض بھی ہیں، کیڑے مکوڑے بھی ہیں، اس میں بہت سارے جادو ٹونوں جو ہیں وہ بھی ہے، اس میں دوسروں کا حسد بھی ہے، اس میں دوسروں کے گناہ جو ہے وہ بھی شامل ہے جو کہ انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو مختلف طرح کے جو شر ہیں جو کہ اللہ کی مخلوق میں مطلب پائے جاتے ہیں یا اللہ کی مخلوق اپنے لیے یا دوسروں کے لیے وہ خطرے کا باعث بنتی ہے، تو ان سارے شروں سے پناہ مانگنے کے لیے سورۃ الفلق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی گئی۔ جبکہ سورۃ الناس میں ہم دیکھیں گے کہ شیطانی وسوسے، چاہے وہ شیطان جن ہو یا شیطان انسان ہو، ان شیطانی وسوسوں سے یعنی انسان کے اپنے اندر آنے والے خیالات، انسان کے اپنے دل میں آنے والے وسوسے جو ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ جو ہے وہ طلب کی جاتی ہے۔ تو یہ ایک انسان کی اپنی اندرونی جو کیفیات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنا جو ہے وہ سورۃ الناس میں ہے۔ اسی لیے اس کا نام جو ہے وہ ناس ہے، یا لوگ ہے یا انسان ہے۔ تو اسی طرح سے کس طریقے سے یا کس طرح سے شر جو ہے شر کا ذریعہ کیا ہے کہ مخلوق کے قصدن یا ارادتاً نقصانات جو ہے وہ، یا مخلوق کے فطری نقصانات جو خطرات جو ہیں ان سے بچنے کے لیے ایک کوشش کی جاتی ہے، جبکہ سورۃ الناس میں انسان کی اپنی باطنی خیالات جو ہیں یا شیطانی اثرات جو ہیں جو اس کے اپنے نفس کے اوپر ہوتے ہیں وہ ان سے بچنے کے لیے ایک دعا جو ہے وہ کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی پناہ جو ہے طلب کی جاتی ہے۔ نوعیت کے اعتبار سے دیکھیں کہ کس طرح کی کس نوعیت کا تحفظ جو ہے وہ مطلوب ہے دونوں صورتوں میں، تو سورہ فلق جو ہے اس میں مادی اور جسمانی، معاشرتی اور معاشی اور اخلاقی معاملات میں حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ جو ہے وہ طلب کی جاتی ہے، کسی دوسرے کی طرف سے آنے والا شر، کسی دوسرے کی طرف سے آنے والی تکلیف یا اس طرح سے۔ جبکہ سورۃ الناس میں آخرت سے جڑے ہوئے جو روحانی خدشات اور خطرات جو انسان کو لاحق ہوتے ہیں اس سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ جو ہے وہ طلب کی جاتی ہے۔ اور آخری جو سب سے کرٹیکل جو پہلو ہے کہ حساسیت، سینسٹیوٹی کیا ہے، کس قدر حساس ہے یہ معاملہ، تو سورۃ الفلق جو ہے اس میں تو یا کس قدر یہ امپورٹنٹ ہے دونوں صورتوں کا سمجھنا ہمارے لیے، دونوں صورتوں کے درمیان جو فرق ہے اس کو سمجھنا ہمارے لیے، تاکہ ہم دونوں صورتوں کو ایکول امپورٹنس دے کر اپنی زندگی میں ان کو امپلیمنٹ کریں اور میکسیمم بینیفٹ جو ہے وہ ہم حاصل کر سکیں ان دونوں صورتوں سے۔ تو اس میں اگر ہم دیکھیں سورۃ الفلق میں اکثر جو شر ہیں جن کا تذکرہ ملے گا اس کے تحت، وہ شر ایسے ہیں جن کو انسان بھانپ سکتا ہے، جن کو انسان پہچان سکتا ہے، جن کا انسان محسوس کر سکتا ہے کہ ہاں مجھے کسی
انسان کے حسد سے کوئی خوف ہے، یا اس نے مجھے گمراہ کر دیا اس کا خوف ہے، یا کوئی مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تو اس میں اکثر شر جو ہیں وہ پہچانے جا سکتے ہیں یا محسوس کیا جا سکتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس سورہ ناس میں جو جس شر کا ذکر ہمیں ملے گا، وہ شر ایسا ہے کہ اس طرح سے غیر محسوس انداز میں انسان کے دل کے اندر وہ شر جو ہے وہ شیطان ڈالتا ہے، کہ وہ انسان جو ہے اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس کے اندر یہ جذبات، یا اس کا یہ جو اس کی یہ جو کیفیت ہے، یا اس کی یہ جو کوشش یا خواہش ہے، وہ ناجائز ہے، یا وہ اس کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے وہ نقصان دہ ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ زیادہ سینسیٹیو ہے سورہ ناس جو ہے، کہ وہ جن وسوسوں میں مبتلا ہے، جن شرور کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ان کے بارے میں اس کو احساس ہی نہیں ہوتا، اس کو محسوس ہی نہیں ہوتا، اس کے لیے اس کو بہت زیادہ سمجھ بوجھ اور بہت زیادہ، مطلب اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنے مائنڈ کو، اپنے دل کو کنٹرول میں رکھنا پڑے گا، تو پھر اس کو سمجھ آئے گا کہ ہاں، میرا یہ جو عمل ہے یا میرا یہ جو رویہ ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیمات کے منافی ہے، مجھے اسے کنٹرول کرنا ہے۔ تو اپنے نفس کے اندر بہت ساری ایسی خواہشات ہیں، انسان چگلی جب کرنے لگتا ہے تو اس کے اپنا نفس اس کو ایسا کرتا ہے کہ اکثر اوقات وہ بالکل بھول جاتا ہے اس بات کو کہ میں کسی کے لیے کوئی برے کلمات یا کسی کی ایسی غیبت جو ہے وہ کر رہا ہوں۔ اسی طرح سے کسی کے لیے دوسرے احساسات جو ہیں وہ ایسے اس میں ہوتے ہیں جو وہ خود سمجھتا ہے کہ نہیں، یہ تو نارمل ہے، یہ تو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں، لیکن شیطان نے اس کے اندر ایسا جذب کر دی ہوئی ہیں چیزیں کہ اس کو احساس ہی نہیں ہوتا ان شروں کا، ان نقصانات کا، ان فتنوں کا جو اس کے اپنے نفس کے اندر موجود ہیں۔ تو اس اعتبار سے سورہ فلق کے ساتھ ساتھ سورہ ناس جو ہے وہ بھی ایکول امپورٹنس رکھتی ہے۔ اس فرق کو مزید تھوڑا سا سمجھنے کے لیے، اگر کل ہم نے کچھ مثالیں جو ہیں وہ ذکر کی تھی، کہ جب ہم یہ دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی پناہ جو ہے وہ طلب کریں مختلف دعاؤں کے ذریعے، تو ہمیں اس کے اوپر یقین کامل ہونا چاہیے۔ اب اس یقین کامل کا ایک ایک مثال جو ہے اس کے لیے ہم نے تذکرہ کیا تھا، کہ جیسے کورونا کے دور میں ڈاکٹر جو ہیں وہ ایک پروٹیکشن کٹ جو ہے وہ پہنتے تھے، تاکہ وہ کورونا کا جو وائرس ہے وہ ان کے اوپر ایفیکٹ نہ کر جائے۔ تو وہ تو تھا، اس کٹ کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں، یا اس کیفیت کو ڈاکٹر کی اگر ہم اپنے سامنے رکھیں، تو اس نے اگر کوئی میڈیکل کٹ جو پہنی ہوئی ہے، جو بھی پروٹیکشن کٹ، جو کلوتھنگ، جو کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں، تو اپنا سر بھی ڈھانکا ہوا ہے، اپنے گلوز بھی وہ اس نے پہنے ہوئے ہیں، ایون کہ اس کا جوتا جو ہے وہ بھی پوری طرح سے کورڈ ہے، اس کے پاؤں بھی پوری طرح سے پیک اپ ہے۔ اب وہ بیرونی خطرات سے تو محفوظ ہو گیا، باہر سے آنے والا وائرس جو ہے وہ اس کے اوپر ایفیکٹ نہیں کرے گا، یا اس کی ایفیکٹونیس جو ہے وہ کم ہو جائے گی باہر سے، لیکن وہ اس کا جو پیکج، یا جو اس نے کٹ پہنی ہوئی ہے، یا جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اگر ان کپڑوں کے اندر ہی کوئی پہلے سے کرونا وائرس جو ہے وہ موجود ہے، یا اس کے اپنے اندر ہی پہلے سے سرائیت کر چکا ہے، تو اس سے وہ کیسے بچے گا؟ تو اب سورہ ناس جو ہے وہ در حقیقت اس کے اندرونی جو شر ہیں، ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رہنمائی کے طور پر یہ 5 6 آیات جو ہیں یہ ہمارے سامنے رکھ دی، کہ ان آیات کے ذریعے سے تم اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو، اپنے اندرونی جذبات اور اپنے اندرونی جو فتنے اور شر جو ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھی۔ تو بہت ساری مثالیں اس طرح سے دی جاتی ہیں کہ مطلب جن کے ذریعے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں فرق کیا ہے، اور سینسٹیوٹی کے اعتبار سے دونوں صورتیں اپنی اپنی جگہ پر بہت اہم اہم کردار یا اہم موضوع جو ہے وہ اپنے اندر رکھتی ہیں، لیکن سورہ ناس جو ہے وہ انسان کی اپنی ذاتی حیثیت میں وہ بہت زیادہ وہ شر جن کو وہ پہچانتا نہیں، یا جن کو وہ محسوس نہیں کرتا، یا وہ شر جو وہ پھیلا رہا ہے لیکن اس کو وہ برا نہیں سمجھتا، ان شروں سے بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دینے کا نام جو ہے وہ سورہ ناس ہے۔ یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس، ان دونوں کو یکجا کر کے جب اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کی جاتی ہے، تو انسان اپنے اندرونی اور بیرونی ہر طرح کے خطرات سے محفوظ ہو سکتا ہے۔ یعنی ایک کمپلیٹ پیکج بن جاتا ہے جس میں ہر طرح کا، چاہے اندرونی کوئی کیفیت کے ذریعے سے کوئی ایسا معاملہ اس میں گڑبڑ ہو رہی ہو، چاہے بیرونی میں ہم نے دیکھا رب الفلق، پھاڑنا جو ہے، کہ ہر طرح کی مخلوق جو اس دنیا میں، اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی، وہ ہر طرح کی مخلوق کے شر سے وہ پناہ جو ہے وہ سورہ فلق میں ہم طلب کرتے ہیں۔ تو بہرحال
آگے بڑھتے ہیں، یہ پوائنٹ میرا حل کافی ہیں، آج ہمارا اپنا سبق جو ہے وہ شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مدد اور توفیق کے ساتھ کی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اس کی گہرائی جو ہے، ہمارے تھوڑے سے الفاظ جو ہیں وہی ہمارے لیے کافی کر دے کہ اس میں چھپے ہوئے جو پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا وہ ہم تک واضح ہو جائے، آمین۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق ہمارا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، آپ کہہ دیجئے، اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، یا میں پناہ مانگتا ہوں، یا میں پناہ طلب کرتا ہوں۔ کل ان دونوں جو الفاظ ہیں ان کے بارے میں ہم نے تفصیل سے ڈسکس کر لیا تھا کہ آپ کہہ دیجئے، اور اسی طرح سے آپ کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور پوری امت محمدی بھی صلی اللہ علیہ وسلم یا پورے مسلمان مومنین جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں پناہ میں آتا ہوں یا میں پناہ مانگتا ہوں، طلب کرتا ہوں، برب الناس، لوگوں کے رب کی یا انسانوں کے رب کی، مالک الناس، لوگوں کے بادشاہ یا انسانوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، اور لوگوں اور انسانوں کے معبود کی۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے رب، لوگوں کے مالک یا بادشاہ اور لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں۔ اب یہ ان کے الفاظ جو ہیں وہ ہمارے جانے پہچانے ہیں کہ رب کا مطلب جو ہے وہ پالنے والا ہوتا ہے، زندگی سے لے کر، زندگی کے بالکل ابتدا سے لے کر انتہا تک، آخر وقت تک جتنے ضروریات ہیں، جتنی جو لوازمات ہیں انسان کو چاہیے، وہ سارے کے سارا جو باہم پہنچانے والا جو ہے انسان کو، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات باری تعالیٰ ہے، ذات۔ تو لہٰذا اس رب کی پناہ میں آتا ہوں جو کہ اس پوری زندگی، اس انسان کی پوری زندگی میں اس کو جو جو ریکوائرمنٹ ہیں، جو جو اس کی ضروریات ہیں، جس جس طرح کی اس کی ضروریات ہیں، اس کی ہر طرح کی ضروریات کو پوری کرنے پر وہ پوری طرح سے وہ اللہ جو قادر ہے، اس اللہ یا اس رب کی میں پناہ میں آتا ہوں۔ مالک الناس، جو کہ لوگوں کا بادشاہ ہے، پہلے ہے ضروریات، دوسرا ہے بادشاہ ہے، یعنی جتنی طاقتیں اس نے انسان کو دی ہیں، جتنی بادشاہی، جتنا جتنا اس نے نعمتیں دی ہیں، جتنی اس نے انسان کو سکلز دی ہیں، جتنی اس نے انسان کو ہمت اور طاقت دی ہے، وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے، اور اصل جو بادشاہی اور اصل جو حکومت اور اصل جو اختیار ہے وہ اس اللہ کا ہے، اس رب کا ہے۔ میں اس بادشاہ کے، انسان کے اس بادشاہ یا انسان کے اس مالک جو ہے اس کی پناہ میں آتا ہوں، الہ الناس، جو کہ لوگوں کا معبود ہے، اس لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں کہ وہ ایک واحد ہستی ہے ایسی جو عبادت کے لائق ہے، جو حقیقی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور ایک انسان جو ہے وہ صرف اور صرف اسی سے حاجات جو ہے وہ طلب کرتا ہے، اور صرف وہی ہے جس سے امید لگائی جا سکتی ہے کہ وہ میری دعاؤں کو قبول بھی کرنے والا ہے، اس کے ریٹرن میں مجھے آسودگی بھی دے گا، مجھے میری دعاؤں کو قبول کر کے میرے لیے آسانیاں بھی کرے گا۔ تو لہٰذا میں اس واحد سننے والی اور دعاؤں کو قبول کر کے اس کے مطابق فضل و کرم کرنے والی، رحمت کرنے والی کی جو ذات اقدس ہے، جو کہ واحد معبود ہے، میں اس واحد معبود ہستی جو ہے اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو اس کو بہت وسعت کے ساتھ ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ معنی جو ہے ہمارے جانے پہچانے ہیں، تو لہٰذا ہم اس کے ساتھ ہی آگے بڑھتے ہیں۔ ہمیں اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ انسان کے اندرونی کیفیات کو جب تذکرہ ہوا کہ اس کے اندرونی فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے جب پناہ طلب کی گئی، تو انسانوں کے رب اور انسانوں کے مالک اور انسانوں کے معبود کے ہر انسان جو ہے اس کے اوپر وہ پوری طرح سے قدرت اور طاقت رکھتا ہے کہ اس کو وہ جو اس کی حاجات ہیں ان کو پورا کرے، ان کے شر جو ہے ان کو اس سے دور کرے اور ان کو اس سے محفوظ رکھے۔ تو لہٰذا انسانوں کے رب، انسانوں کے مالک اور انسانوں کے جو معبود ہے اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ کس چیز سے آتا ہوں یا کس شر سے میں پناہ طلب کرتا ہوں؟ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو کہ پیچھے ہٹ جانے والا ہے۔ اس اس وسوسہ ڈالنے والے سے یا اس نفس کے شر سے جو کہ وسوسہ ڈالتی ہے اور وسوسہ ڈال کر وہ پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ اگلی آیت جو ہے وہ بھی ملاتے ہیں تاکہ ہم تھوڑا جلدی سے ان کو کور کریں۔ تو انشاءاللہ من شر الوسواس الخناس، کے وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو کہ وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، اللہ زی، جو کہ اس طرح سے وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس، کے لوگوں کے سینوں میں وہ پیوست ہو جاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں وہ پیوست ہو جاتا ہے وہ وسوسہ، یا لوگوں کے دلوں کے اندر سرایت کر جاتا ہے وہ وسوسہ۔ اس انداز سے وہ بار بار وسوسہ ڈالنے والا جو ہے وہ وسوسہ ڈالتا ہے
پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھر واپس آ کر وسوسہ ڈالتا ہے، اور وہ کنٹینیوسلی یہ ایفرٹ کرتا رہتا ہے، میں اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ جو ہے وہ طلب کرتا ہوں۔ اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں کہ یہ دو تین جو الفاظ آئے ہیں اس میں، سب سے پہلا تو ہے کہ وسواس، من شر الوسواس، شر کیا ہے یہ کل ہم نے دیکھ لیا تھا کہ شر جو ہے وہ کیا ہے، کوئی بھی اذیت، تکلیف یا نقصان، وہ سارے کے سارے جو ہیں ان میں سے اکثریت جو ہے یا اکثر شر جو ہے جن کا ہم نے تذکرہ کیا تھا، وہ یہاں پر بھی اسی طرح سے امپلیمنٹ ہوں گے کہ یہ انسان جب ان شروں میں پڑتا ہے تو اس کے اندر اپنا جو اس کا جو اپنا نفس جو ہے وہ بھی ان کو ان گناہوں کی طرف، ان حسد کی طرف یا ان میٹرز کی طرف ابھارتا ہے۔ لہٰذا یہ شر جو یہاں پر استعمال ہوا ہے اس میں وہ ان میں سے اکثر شرور جو کل جس کا تذکرہ کیا وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ وسواس آیا ہے معنی، وسواس کیا ہے؟ وسواس کا معنی ہے بار بار وسوسہ ڈالنے والا، اور وسوسہ کا معنی ہے ایسے طریقے یا ایسے انداز میں کسی کے دل کے اندر کوئی بری بات ڈال دینا کہ جس کے دل میں بری بات ڈالی جا رہی ہے اسے محسوس ہی نہ ہو کہ کوئی اس کے دل میں کوئی بری بات ڈال رہا ہے یا کوئی اس کے دل کے اوپر کوئی اثر انداز ہو رہا ہے۔ یعنی وسواس سے مراد کوئی ایسا نفس، کوئی ایسا جن یا کوئی ایسا انسان ہے جو کسی کے دل میں غیر محسوس انداز میں بار بار کوئی بری بات ڈالتا رہتا ہے، یہ وسواس ہے۔ وسواس یعنی کسی کے دل میں وسوسے ڈالنے والا، بار بار وسوسے ڈالنے والا، اور غیر محسوس انداز سے اس کے دل میں برائی کی طرف اس کے دل کو راغب کرنے والا، اس کے دل کو مائل کرنے والا، اس کے دل کو ترغیب دینے والا، اس کو دلاسا دے کر، جیسے ماں اپنے بچے کو تھپکاتی ہے نا رات کو سلانے کے لیے، اس کو تھپکاتی ہے، اسی طرح سے شیطان جو ہے وہ بھی تھپکی دے کر دل کو، تاکہ دل جو ہے وہ اس وسوسے کو، اس شر کو جذب کر لے اپنے اندر، اس طرح سے غیر محسوس انداز سے کرتا ہے، بلکہ اس سے تو وہ اور زیادہ سرور محسوس کرے، اس انداز سے وہ آپ سینوں کے اندر سرایت کرتا ہے اس برائی کو یا اس برائی کی طرف رغبت دلانے کو۔ اسی طرح سے خناس لفظ یوز ہوا ہے، اگلا آیت نمبر 4 کا آخری لفظ جو ہے خناس۔ خناس جو ہے وہ خنوس سے ہے، جس کے معنی سامنے آنے کے بعد چھپ جانے کے ہے، جس کا معنی ہے کہ سامنے آنا اور پھر واپس چھپ جانا، یا آگے آ کر پیچھے ہٹ جانا، تو یہ خناس ہے۔ تو خناس جو ہے وہ در حقیقت ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے تو کہ خناس جو ہے وہ شیطان کی صفت ہے، کیونکہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو وہ کھسک جاتا ہے، اور جب اللہ کے ذکر سے غفلت برتی جائے تو واپس دل پر حاوی ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے وہ یوسوس فی صدور الناس، کے وہ لوگوں کے سینوں کے اوپر وہ یا لوگوں کے دلوں کے اوپر وہ وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو اب یہ دونوں آیات جو ہیں ان کو ہم ملا کر اگر ہم سمجھیں کہ میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں اس وسواس سے جو وسوسے ڈالتا ہے، وسوسے ڈالنے کے لیے آگے بڑھتا ہے پھر پیچھے ہٹتا ہے، یعنی ایسے وسواس، اور جیسے کہ تذکرہ ہوا کہ خناس جو ہے وہ شیطان کی خصلت یا شیطان کی ایک صفت ہے، جو کہہ لیں کہ اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو وسواس الخناس کے شر سے پناہ مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کہ اس شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جائے، جو دل میں وسوسے ڈالنے کے لیے بار بار آتا ہے، کوشش کرتا ہے، اگر انسان اللہ کو یاد کر لے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے یا کھسک جاتا ہے، اور پھر وہ طاق میں لگا رہتا ہے، اور جیسے ہی اس کو دوبارہ موقع ملتا ہے فوراً سے انسان کے دل کے اوپر حملہ کر دیتا ہے۔ دوبارہ اس کو موقع کب ملتا ہے؟ پہلے وہ پیچھے ہٹنا کب اس کو پڑتا ہے؟ پیچھے ہٹنے پر مجبور تب ہوتا ہے جب انسان کا دل جو ہے وہ اللہ کی یاد میں مشغول ہو جائے، یا اللہ کا ذکر جو ہے اس دل میں آ جائے، تو وہ اس دل سے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، 2 قدم پیچھے ہٹ جاتا ہے، کیونکہ جس دل میں اللہ کا ذکر ہے اس دل میں شیطان جو ہے وہ اپنی جگہ جو ہے وہ نہیں بنا سکتا۔ تو جب وہ آگے بڑھتا ہے، انسان جو ہے وہ اللہ کا ذکر اپنے دل میں لاتا ہے، تو شیطان وہاں سے کھسک جاتا ہے، وہاں سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، طاق میں لگا رہتا ہے کہ یہ انسان جو ہے ذرا اللہ کے دل
اپنے دل سے ذرا اللہ کے ذکر کو نکال لے، اللہ کے ذکر سے ذرا غافل ہو جائے، اللہ کے ذکر سے ذرا دور ہٹے، تو میں پھر واپس اس کے اوپر حملہ کروں۔ تو جیسے ہی اس کو موقع ملتا ہے، جیسے ہی انسان اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر دنیا کے مشغولات میں ہوتا ہے اور تھوڑا سا غفلت کا شکار ہوتا ہے انسان کا دل، تو فوراً سے وہ دوبارہ سے حملہ آور ہوتا ہے اس کے دل کے اوپر، اور پھر وہ بھرپور انداز سے وہ کوشش کرتا ہے، اور پھر اگر اللہ تعالیٰ کا ذکر وہ کرے تو پھر وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھر طاق میں رہتا ہے، پھر وہ جیسے ہی موقع ملتا ہے اس دل کے اوپر حملہ اوپر آور ہوتا ہے، اور اس کا یہ عمل جو ہے اور اس کی یہ کوشش جو ہے وہ جاری و ساری رہتی ہے، حتیٰ یہاں جب تک کہ وہ اس دل کے اندر اس کو برائی کو ڈالنے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ اس قدر وہ بار 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 جو ہے وہ اس دل کے اوپر حملہ آور ہوتا رہتا ہے۔ تو اس سارے مفہوم کو اگر ہم سامنے رکھ کر اگر دیکھا جائے، تو وہ انسان جو اپنے دل میں ہمیشہ اللہ کا ذکر رکھتا ہے، وہ شیاطین اس سے دور کھسکتے رہتے ہیں اور انہیں اس پر حملہ کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں ملتا۔ بصورت دیگر وہ انسان جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو یا اللہ کی یاد سے بالکل خالی ہو، اس پر شیطان بڑی آسانی سے حاوی ہو جاتا ہے اور برائی کی طرف مائل کر کے گناہوں کی دلدل تک لے جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک بہت اہم پوائنٹ ہے جو نوٹ کرنے کے قابل ہے۔ وہ اہم پوائنٹ یہ ہے کہ جب شیطان پہلی دفعہ کسی برائی کے بارے میں انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، اب برائیاں بہت مختلف طرح کی برائیاں ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان کسی ایک برائی سے اپنے آپ کو بڑا محفوظ، اور یہ انسان کی فطرت ہے۔ آپ دیکھیں بہت بہت نیک لوگ، یا ہر انسان جو ہے، ہر بندہ جو ہے، اس کے ساتھ بہت ساری اچھائیاں بھی جڑی ہیں اور کچھ برائیاں، بری عادتیں وغیرہ بھی اس میں پائی جاتی ہیں۔ اب وہ بری عادتیں جو ہیں، ہو سکتا ہے کہ کچھ اچھائی کی نسبت ہو، لیکن کچھ ایسے معاملات ہیں جس میں وہ کچھ ایسے کام کر رہا ہوں جو ناپسندیدہ ہوں۔ تو شیطان پہلی دفعہ کسی برائی کے بارے میں جب انسان کے دل میں وسوسہ ڈالنے میں کامیاب جب ہو جاتا ہے، تو گویا کہ اس برائی کی دلدل تک لے جانے کے وہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، وہاں سے کہہ لیں کہ وہ شروع ہو گیا اس سفر کی طرف، جو کہ اس متعلقہ گناہ یا متعلقہ شر کے نتیجے میں جو اس کا انجام ہے اس کی طرف لے جانے میں۔ خدا نہ خواستہ اگر کسی کو کوئی غیبت کی کوئی بیماری ہے، تو وہ غیبت کے بارے میں جب وہ وسوسہ اس نے ڈالا، تو بھلے وہ دوسرے اچھے کام کرتا رہے، لیکن وہ ایسی لذیذ طرح کی یہ بیماری ہے کہ جو اس میں پڑتا ہے، وہ بس جیسے ہی اس کو موقع ملتا ہے وہ اس میں لوگوں کی چگلیاں جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے، ان کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ اچھے 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 بھلے لوگ جو ہیں وہ بھی اس میں ملوث پائے جاتے ہیں۔ تو گویا شیطان کا حملہ کر کے اس کے اندر برائی کا خیال ڈال دینا، اور اس کے برائی کے جو جذبات یا احساس ہے اس کو تھپکی دے کر، دل کو تھپک تھپک کر اس کے اندر اس طرح سے وہ سرایت کر دیتا ہے کہ در حقیقت وہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے، کیونکہ اب شیطان جو ہے وہ وہیں پر نہیں رکے گا۔ ایک دفعہ ہلکے سے انداز میں کچھ اس نے تھوڑی سی اس میں ڈال دی کوئی بات، اب وہ اگلے مرحلے میں جائے گا، اب اگلے مرحلے میں اس کے اگلے سٹیپ کی طرف اس کو لے کر جائے گا، اور اس کے لیے وہ کمر کس لے گا کہ اب اس راستے پر اس کو میں نے ڈالنے میں کامیاب ہو گیا، اب اس گاڑی کو دوڑانا ہے اور اس راستے پر اس کو لے کر جانا ہے۔ تو اس مقصد کے لیے وہ اپنی کمر کس لیتا ہے، پھر اس سے اگلے لیول کے لیے کوشش کرتا ہے، اگلے لیول میں جب کامیاب ہوتا ہے تو پھر اس سے اگلے لیول کی، اور یہ سلسلہ چل نکلتا ہے، یہاں تک کہ شیطان کی بھرپور کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اسے کفر اور شرک کرنے تک لے جائے یا اس کو مجبور کر دے۔ یہی شیطان کی چالیں ہیں جن کو پہچاننے اور جن کو جاننے اور جن سے بچنے کے لیے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر نصیحت ملتی ہے، اور بہت ساری احادیث جو ہیں وہ بھی ہمیں اس کی طرف رہنمائی کرتی ہیں۔ اور جب شیطان کی چالوں کے نتیجے میں انسان جو ہے وہ کفر تک پہنچ جاتا ہے، تو شیطان اپنے آپ کو اس سے بری کر لیتا ہے، جیسا کہ سورہ حشر کی آیت نمبر 16 میں ہے کہ ان منافقوں کی مثال شیطان کی سی ہے کہ جب اس نے انسان سے کفر کہا کہ کفر کر، پھر جب وہ کفر کر بیٹھا تو اس نے کہا میں تو تجھ سے بری ہوں، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یعنی شیطان کی خصلت ایسی ہے کہ وہ بہکا کر بھسلا کر وہ لے جاتا ہے اس منزل کی طرف۔ جب انسان اس دلدل میں گر جاتا ہے تو وہاں سے نکلنے کا کوئی وقت یا کوئی اس کا چانس نہیں رہتا، تو اس وقت وہ اس انسان سے بری ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو اس رب سے ڈرتا ہوں جو کہ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، جو کہ تمام جہانوں کا مالک ہے۔
تو شیطان جو ہے وہ بس منزل تک لے جا کر چھوڑ دیتا ہے، اس کے بعد پھر عذاب بھگتتا رہے انسان، اور وہ خدا اپنے آپ کو بری کر لیتے ہیں، کیونکہ اس کو تو پتا ہے اس کا تو عذاب اس کے لیے تو طے ہی طے ہے، اس کے لیے تو کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس کی بہترین مثال یہ جو خطوات الشیطان کے نام سے ہم نے قرآن کے کچھ مجالس میں اس کا تذکرہ کیا تھا، کہ اس کی بہترین مثال جو ہے وہ برسیسا کا واقعہ ہے، جو کہ اکثر مفسرین جو ہے اس طرح کی آیات کے ضمن میں کوٹ کرتے رہتے ہیں، جو کہ مختلف موقعوں پر، اور یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 16 جو ہے اس کے ریفرنس میں بھی بہت سارے علماء جو ہیں وہ اس واقعے کو کوٹ کرتے ہیں، گو کہ یہ ایک اسرائیلی روایات سے منسوب یہ واقعہ ہے۔ تو اس کو بس چند جملوں میں اگر ہم سم اپ کریں یاد دہانی کے لیے، تو برسیسا جو ہے وہ بنی اسرائیل کا ایک بہت ہی زاہد اور عابد جو ہے ایک شخص تھا، ایک بہت ہی ان کا کہہ لیں کہ ایک روحانی شخصیت تھی۔ معذرت کے ساتھ وقت تھوڑا سا اوپر ہو گیا، لیکن ہم 5-7 منٹ 10 منٹ تک میکسیمم اور لیں گے، تاکہ کوشش کریں گے کہ آج کے ہمارا جو سبق ہے وہ مکمل ہو جائے انشاءاللہ۔ تو برسیسا جو ہے وہ ایک انتہائی زاہد اور عابد شخصیت تھی، بنی اسرائیل تھی، اور اس سے دنیا سے کسی قسم کا کوئی لگاؤ نہیں تھا، ہر وقت صرف اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ اسی آبادی میں ایک دو بھائی تھے یا تین بھائی تھے، تو وہ بھی اپنا بڑا روحانی ایک پہلو رکھتے تھے، اپنا اللہ کے ساتھ ایک محبت رکھتے تھے، لیکن ان کی ایک بہن بھی تھی ساتھ، ان کی شدید خواہش تھی کہ وہ جہاد پر جائیں، اللہ کے راستے میں جہاد پر جائیں، لیکن ان کی ایک بہن تھی، بہن کو کس کے پاس چھوڑ کر جائیں، کیسے اس کو اکیلا چھوڑ کر جائیں، اس ڈر کے اس وجہ سے وہ جہاد پر جانے کے لیے وہ مطلب مانے تھے۔ اب یہاں پر ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کس کس انداز میں، بہت ساری باتیں ایسی جو سکپ کر دیں، کہ شیطان جب حملہ کرتا ہے یا وسوسہ ڈالتا ہے تو پہلے وہ انسان کی پوری ریڈنگ کرتا ہے، کہ اس کا روحانی لیول کیا ہے، اس کا مادی لیول کیا ہے، اس کی ترجیحات کیا ہیں، اس کی خواہشات کیا ہیں، یہ کون سے ٹارگٹس جو ہیں جن کو اچیو کرنا چاہتا ہے، یہ کس میٹر میں کمزور ہے، کس میٹر میں یہ اب بڑا مضبوط ہے۔ تو جہاں پر اس کو کوئی کونا نظر آتا ہے کہ یہاں سے میں اگر اس سمت سے جا کر حملہ کروں تو میں کامیاب ہو سکوں گا، تو اس سمت کو جاتا ہے، تو وہ انسان کو مختلف پہلوؤں سے اینالائز کر کے اس کے مطابق وہ کرتا ہے۔ اگر بڑا عامل علم والا ہے تو اس کو اس کے نالج کے مطابق اس کے اوپر حملہ آور ہوگا، اگر کوئی جاہل ہے تو اس کو اس کی جہالت کے ذریعے سے اس کے اوپر حملہ آور کرے گا۔ تو شیطان کی یہ چالیں جو ہیں یہ بہت بہت گہری ہوتی ہیں، اور ان کو سمجھنے کی بہت اشد ضرورت ہے۔ بہرحال تو وہ ان دونوں بھائیوں نے، اس دونوں بھائیوں کے دل میں شیطان نے ڈالا کہ تم پریشان ہو، یہاں پر اس قدر ایک عابد زاہد ایک رخصانی شخصیت برسیسا موجود ہے، تم اس کی مدد طلب کرو، وہ تمہاری مدد کرے گا، اور تم ایک نیک کام کے لیے جانا چاہتے ہو، اس کے لیے تو وہ یقیناً تمہاری مدد کرے گا۔ تو شیطان نے وسوسہ ڈالا ان بھائیوں کے دل میں، وہ بھائی جو ہیں وہ فوراً سے جا کر انہوں نے برسیسا کو کنٹیکٹ کیا۔ برسیسا نے پہلے تو انکار کر دیا، شیطان نے برسیسا کے بھی ذہن میں ڈالا کہ یہ تو نیکی کا کام ہے، تم ٹھیک ہے عابد ذات مشہور ہو، لیکن ان کا روحانی تسکین کے لیے تم ان کی مدد کرو، یہ تو اللہ کے لیے تم کر رہے ہو، تو یہ تو نیکی کا کام ہے۔ تو پہلے تو اس نے انکار کیا، لیکن شیطانی وسوسوں میں آ کر وہ اس میں ٹھہر گیا کہ ٹھیک ہے، میں اس نے مطلب قبول کر لیا کہ اوکے تم جاؤ، لیکن شرط یہ ہے کہ مطلب میرا اس کے ساتھ کوئی انٹریکشن نہیں ہوگا، کیونکہ وہ نئے محرم عورت ہے، تو میں زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتا ہوں کہ کھانا وانا جو ہے اس کو تیار کر کے یا اس کو ارینج کر کے فلاں جگہ پر اپنے گھر کے باہر کہیں یہ فلاں جگہ پر رکھ دوں، وہ جب بھی اس کو وقت ملے وہ وہاں سے آئے، کھانا وانا لے واپس چلی جائے، میرا اس کے ساتھ براہ راست کوئی انٹریکشن نہیں ہوگا۔ اس چیز پر ایگریمنٹ کر کے وہ اپنے مقصد کے لیے روانہ ہو گئے۔ اب بعد میں یہ سلسلہ شروع ہوا، برسیسا نے وہ کھانا رکھنا شروع کر دیا، وہ عورت آتی وہ کھانا اٹھاتی لے جاتی، کچھ دنوں کے بعد برسیسا کے دل میں شیطان نے واپس وسوسہ ڈالا۔ اب یہ اس مثال کو اس لیے تذکرہ کر رہے ہیں کہ انسان کی اپنی سوچ کے مطابق اس کے اوپر حملہ کرتا ہے شیطان۔ تو شیطان نے واپس برسیسا کے ذہن میں ڈالا یا وسوسہ کیا
کہ مطلب وہ ایک اکیلی عورت ہے، اتنی دور سے آتی ہے، تم مرد ہو، تم بجائے اس کے کہ یہاں پر رکھو، اس کے دروازے پر جا کر یہ کھانا رکھ سکتے ہو، اس کے لیے سہولت پیدا کرو۔ تو لہٰذا اس برسیسا نے اس سے کہا کہ میں آپ یہ تکلف نہ کیجیے، کل سے میں کھانا جو ہے ادھر رکھ دوں گا آپ کے دروازے کے باہر۔ تو اگلے دن اس دروازے کے باہر کھانا پہنچانا شروع کر دیا۔ پھر برسیسا کے دل میں اس نے وسوسہ ڈالا شیطان نے کہ وہ اکیلی رہتی ہے، اس کا کبھی کوئی حال چال بھی پوچھ لیا کرو۔ پھر وہ جب دروازے پر ناک کر کے حال چال پوچھنا شروع کر دیا کہ آپ کی کیا حالت ہے، اب مطلب کوئی ضرورت ہو تو مجھے آپ ضرور بتائیے گا، تو اس لیول پر لے گیا۔ پھر اس کے دل میں ڈالا کہ مطلب وہ اکیلی ہے، کب سے اکیلی ہے، کسی سے بات نہیں کرتی، بور ہوتی ہوگی، پتہ نہیں اس کی نفسیاتی کیفیت کیسی ہوگی، تو اس کا تھوڑا دل بہلانے کے لیے اس کے بات بھی کرو، بالکل اکیلی کتنے عرصے سے۔ تو پھر اگلے سٹیپ میں اس نے اجازت مرحمت کر کے وہ اندر گیا اور جا کر اس سے کچھ باتیں بھی کی، اور اسی طرح سے اس کے پیرالل وہ عورت کے دل میں بھی اسی طرح سے وہ وسوسے ڈال رہا ہے کہ یہ اگر برسیسا ایسا کرتا ہے تو وہ تمہارے بھلے کے لیے کرتا ہے، اس کو اجازت دے دو۔ تو دونوں طرف وہ وسوسے ڈال رہا ہے۔ دروازے تک پہنچا، پھر دروازہ کھٹکھٹا کر اندر پہنچ گیا۔ پھر یہ میٹر جو ہے وہ زنا تک چلا گیا، چلتے چلتے زنا سے بھی آگے بڑھتے ہوئے وہ عورت جو ہے وہ حاملہ ہو گئی۔ جب وہ عورت حاملہ ہو گئی تو اس وقت اس نے شیطان نے اس برسیسا کے دل میں ڈالا کہ اس کو دھمکیاں دینا چاہنے شروع کرنی، کہہ لو کہ دیکھو اب یہ تو میٹر جو ہے کل کو کھل گیا، تو سوچو ذرا کہ تمہاری عبد اور تمہاری زہد کی جو ایک مثال دی جاتی ہے، یا تمہاری جو ایک پوزیشن ہے پورے معاشرے میں، وہ کیسی ذلت تمہیں ملے گی، ذرا سوچو، اس کے اوپر ذرا غور و فکر کرو۔ جو اب وہ اس فکر میں پریشان ہو گیا کہ یہ میٹر سے اب وہ چھٹکارا کیسے حاصل کرے، کیسے اپنے گناہ کو چھپائے، کہ پھر اس نے شیطان نے اس کے دل میں ڈالا کہ اس کو بالکل ختم ہی کر دو، یا میٹر کو قتل ہی کر دو۔ تو لہٰذا اس نے اس عورت کو اس بچے سمیت قتل کر دیا۔ اب وہ قتل کر کے اس کو کہیں پر ایک قبر بنا کر اس میں دفنا دیا۔ کچھ عرصے کے بعد جب وہ دونوں بھائی واپس آئے، واپس آ کے انہوں نے دیکھا بہن نہیں ہے، برسیسا سے رابطہ کیا، برسیسا کہتا ہے جی کہ میرے ساتھ جو ایگریمنٹ تھا کہ کھانا یہاں پر رکھوں گا، وہ کچھ دن آئی کھانا لینے کے لیے، اس کے بعد وہ آئی نہیں، مجھے نہیں پتا وہ کدھر چلی گئی۔ اب وہ بھائی جو ہے وہ اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اب شیطان نے واپس ان بھائیوں کے دل میں، ان بھائیوں کو خواب میں آ کر کچھ تھوڑی کیفیت بتائی کہ فلاں فلاں جگہ پر کوئی قبر ہے، وہاں کے اس اندر تمہاری بہن جو ہے وہ دفنائی گئی ہے۔ تو واپس انہوں نے جا کر جب وہ مطلب قبر کھودی تو وہاں سے ان کو اپنی بہن کی لاش مل گئی جو کہ حاملہ بھی تھی۔ جب اس بارے میں آیا تو وہ برسیسا کی طرف لپکے کہ یہ کیا میٹر ہے۔ جب وہ تھوڑی سی تناؤ کی طرف میٹر کیا تو معاملہ کھل گیا، کورٹ میں کیس چلا، جو عدالت میں جو بھی چلا، اور پھر اس کے اوپر جرم ثابت ہو گیا، اور پھر اس کو سزائے موت کا پروانہ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا اس وقت کا جو جج تھا اس کی طرف سے۔ اب جب سزائے موت کے لیے اس کو لے جایا گیا، اور اس کو جب اس کو قتل کرنے کے لیے جب اس کو حاضر کیا گیا، تو وہاں پر شیطان جو ہے وہ انسانی روپ دھار کر آیا اس کے سامنے، برسیسا کے سامنے، اور برسیسا کو بتایا، اپنا تعارف کرایا کہ میں وہ شیطان ہوں جس نے تمہیں اس حال تک پہنچایا ہے، اگر تم میری چھوٹی سی بات مان لو تو میں تجھے اس قتل ہونے سے بچا سکتا ہوں۔ پہلے تو اس نے انکار کر دیا، پھر اپنی زندگی جان بچانے کے لیے اس نے کہا کہ ہم بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے، میں اپنی زندگی بچا سکتا ہوں اگر تو مجھے بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ مجھے اگر تم سجدہ کر دو تو میں تمہیں یہاں سے آزاد کرا دوں گا، اسی طرح سے جیسے میں نے، اب تمہیں پتا ہے کہ میرے پاس کتنے اختیارات ہیں یا کس طرح سے میں کر سکتا ہوں۔ تو اس نے اپنی جان بچانے کے لیے شیطان کو سجدہ کر دیا۔ جیسے ہی شیطان کو اس نے سجدہ کیا برسیسا نے، تو وہ شیطان جو ہے اس نے اپنی برات کا اظہار کر دیا کہ میں تو تجھ سے بری ہوں، مطلب میں تو اس اللہ سے ڈرتا ہوں جو کہ رب العالمین ہے۔ تو انسان کے اوپر شیطان جو ہے وہ کس کس اینگل سے حاوی ہوتا ہے، کس کس طرح سے اس کے اوپر وسوسے ڈال کر اس کے اوپر حملے کرتا ہے، اس کی بہترین مثال جو ہے وہ اس سبق میں ہمیں ملتی ہے۔ تو لہٰذا اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ انسان کی اپنی اندرونی کیفیات جو ہیں ان کو کس حد تک محفوظ کرنے کے لیے کارگر ثابت ہو سکتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں وہ انسان جو ہے وہ آنا چاہتا ہے اپنے اندرونی وسوسوں اور اندرونی شر سے جو کہ شیطان جو ہے اس کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ اور وہ شیطان کون سے ہیں، یہ کس کس طرح ہیں؟ من الجنات والناس، وہ شیطان جو ہے وہ جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی، یعنی یہ شیاطین جن ہے اور شیاطین انسان، یعنی شیطانوں کی دو قسمیں ہیں، ایک شیاطین جن، دوسرا شیاطین انس۔ شیاطین جن کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت دی ہے کہ وہ انسان کے دل کو گمراہ کر سکتا ہے،
वसवसा डाल सकता है, लेकिन उस अल्लाह ताला की ये जो कुदरत या अल्लाह ताला की ये जो इजाजत है उसके लिए, या ये जो एक अल्लाह ताला ने उसको हथियार दिया है, वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ वसवसा डालने की हद तक है, इससे आगे नहीं। अब शैतान ये नहीं है कि वो उसके दिल को पकड़कर झंझोड़ दे या उसको फिजिकली पकड़कर खींच कर गुनाह की तरफ ले जाए, नहीं। वो बस बड़े पुरसकून अंदाज से थपकी देकर उसके दिल में वसवसा डाल देता है। सिर्फ इस बात की कुदरत अल्लाह ताला ने उसको अता की है, या इस बात की एक ताकत जो है वो अल्लाह ने उस शैतान को अता की, इससे ज्यादा नहीं। इससे आगे जितना इंसान करता है वो उसका अपने नफसानी ख्वाहिशात की तरफ से होता है। जैसा जैसा वो दिल जो है अल्लाह की याद से गाफिल होगा, वैसा वैसा वो अल्लाह दुनिया के मामलात में ख्वाहिशात करेगा, और वैसा ही वो उन उसमें बुराई को कबूल करने का उनसे ज्यादा होगा और उन मामलात में आगे बढ़ता चलेगा। तो शयातीन जिन जो है वो तो अल्लाह की कुदरत से वसवसा डालने की हद तक इंसान के ऊपर जो है वो असर अंदाज होते हैं, लेकिन शयातीन इंस भी हैं। शयातीन इंस यानी हर इंसान के साथ एक शैतान है जो कि उसका साथी है, जो उसे गुमराही और गुनाहों पर उभारता है। गालिबन यही नफ्सुल अम्मारा है जिसका तज़किरा हमने 2-3 मरतबा कुछ ही अरसे पहले किया था। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले हमने तज़किरा किया था, नफ्स हैवानी है, नफ्स इंसानी है, नफ्सुल अम्मारा है, नफ्सुल लव्वामा है, नफ्सुल मुतमइन्ना है। तो ये नफ्सुल अम्मारा है दर हकीकत, जो कि बुराइयों की तरफ रागब करता है, और ये शैतान के कंट्रोल में होता है ये नफ्स, कि शैतान जो है वो उसमें अपनी इनपुट देता रहता है और वो नफ्स जो है वो उस बुराई की तरफ आता रहता है। हदीस में आता है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई कि हर इंसान के साथ एक शैतान उसका साथी होता है, तो सहाबा कराम रिजवान अल्लाह अजमाइन जो है उनमें से कुछ ने पूछा कि या रसूलल्लाह, क्या आपके साथ भी ये शैतान है? तो इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, मेरे साथ भी है, मगर अल्लाह ताला ने उस पर मेरी मदद की है, और वो मेरा मुती हो गया है, मेरा ताबे हो गया है, और वो मुझे खैर के अलावा किसी बात का हुक्म नहीं देता। ज़ाहिर है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल जो है, दिल मुबारक, वो तो इस कदर मतलब हर लम्हा जो है अल्लाह की याद में था, हर लम्हा जो है वो अल्लाह के लिए मतलब तड़प रहा होता था। तो उस दिल में तो शैतान की किसी वसवसे की कोई गुंजाइश हो ही नहीं सकती थी। जैसा कि तज़किरा हुआ कि शैतान जो है वो वहां पर रास्ता तलाश करता है जहां से इंसान जो है वो गफलत का शिकार हो अपने रब की याद से। तो लिहाजा ये बहुत अहम हमारे लिए है, यानी इससे बचाव का भी एक हमारे लिए है कि अल्लाह ताला से भी मदद मांगनी है। जैसा कि कल हमने तज़किरा किया था कि बीज बोए बगैर फसल की तवक्को रखना, उम्मीद रखना, गुमराही और के अलावा कुछ नहीं है। इसी तरह से जब हम अल्लाह से मदद तलब करें तो उसके साथ साथ हम अपने दिल को भी थोड़ा सा काबू करें, अपने दिल में भी अल्लाह की याद बसाएं, अपने दिल में अल्लाह के कलमात जो हैं उनकी हकीकत, उनकी अहमियत, उनकी इफादियत, उनका तर्जमा, उनका मानी मफहूम, गहराई, उन चीज़ों को लाएं और उसके मुताबिक अपने दिल को मजबूत करें अल्लाह ताला की उन आयात पर, अल्लाह और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिखाए गए उन कलिमात पर, जिनके ज़रिए से हम अल्लाह ताला की पनाह में आते हैं। तो लिहाजा इंसान अपने अंदर के जज्बात और अंदर के एहसासात के शर से अपने आप को महफूज रखने के लिए जो बेहतरीन दुआ जो उसके लिए है वो है, कुल आऊज़ बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवास खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। आमीन या रब्बल आलमीन। जी, यहाँ पर हमारा आज का सिलसिला जो है वो उसको मुकम्मल करते हैं। इसके बारे में एक दो बातें जो हैं वो हम इंशाल्लाह कल करेंगे, जो कि इंतहाई मुख्तसर होंगे। और जैसा कि कल तज़किरा किया था कि कुछ तवज़ात जो अहादीस की रोशनी में हमें मिलते हैं, कुरान की आयात जो हैं वो तो हमारे सामने हैं, कुछ अहादीस में हमें मसनून दुआएं मिलती हैं जिनके ज़रिए से अल्लाह ताला की पनाह जो तलब की जा सकती है। तो उनमें से दो चार का हम तज़किरा जो है वो कल की मजलिस में इंशाल्लाह करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ज़रूर और ज़रूर कल आप और आपके सारे साथी जो हैं वो उस मजलिस में शामिल होकर उस मजलिस की रौनक जो है वो बढ़ाएंगे और हमारा साथ देंगे कि हम अपना ये पहला पड़ाव जो हमारे इस सफ़र का या इस काफ़िले का यहाँ पर हो रहा है, इसमें हम सेलिब्रेट करें। और हमारी सेलिब्रेशन जो है वो तो अल्लाह की याद है, अल्लाह की दुआ है, इजहार तशक्कर है। तो कल हम इंशाल्लाह इजहार तशक्कर भी करेंगे। उसमें आप कोई राय देना चाहें, कोई इजहार ख्याल करना चाहें, तो वो भी आप इसमें ज़रूर शामिल हो सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। जी, कुछ आप इजाफा अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम सबको
آپ کو اور جتنے بھی اس میں گروپ میں ہے سب کو توفیق عطا فرمائی ہے کہ جہاں جہاں کس کو جتنا ٹائم ملا اس نے سنا، اس میں سے ماخذ کیا باتیں، اور جو احکام اللہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو انہوں نے بتایا اپنی زندگی کو کیسے آپ نے چلانا ہے، کیسے معاملات کرنے ہیں، بہت ساری چیزیں ذہنوں میں آ رہی ہیں۔ جیسے کہ 4 سال تقریباً ہو گئے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تو بہت ساری الحمدللہ چیزیں ہمیں پتہ بھی لگا ہے، اور ابھی یعنی کہ کوشش کے باوجود بھی یعنی کہ ہم لوگوں نے وہ کیے بھی ہیں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں باقی جو زندگی رہ گئی ہے ہماری نیک کاموں میں ہی صرف ہو، اور یہ شیطان کے وسوس سے ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بچاتا رہے، آمین یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور کل انشاءاللہ تو جو پروگرام ہے الحمدللہ رب العالمین تو ختم القرآن کا انشاءاللہ، اس میں تھوڑی سی جتنی بھی دعائیں ہیں سب مل کے اس میں دعا کریں۔ اور پھر دیکھیں جی اس میں میں چاہ رہا تھا، تھوڑے دن پہلے میں نے کہا تھا کہ مٹھائی واری کا بھی ہونا چاہیے، تو اس میں لازم ہم نے انشاءاللہ اس میں کرنا ہے۔ تو صبح صبح مٹھائی تو شاید کوئی نہ کھائے، لیکن صبح صبح ناشتہ کوئی ذرا کر لے تو وہ بہتر ہے۔ تو اس کے بارے میں یعنی کہ ہم چاہتے ہیں کہ اب میرے مہر بھائی دور بھی ہیں، کوئی نزدیک بھی ہے، تو میرے حساب میں جناب اللہ وہ ناشتہ کر لیں یا مٹھائی کر لیں، اپنے بچوں کو بانٹ دیں یا بدانہ بانٹ دیں، جو بھی ہے تو انشاءاللہ آپ تک یہ رقم انشاءاللہ پہنچ جائے گی۔ تو اشفاق صاحب آپ مجھے بتا دیجیے گا، تو اس حساب سے میں آپ کو پیسے ٹرانسفر کر دوں گا، تو آپ انہیں وہ پیسے ٹرانسفر کر دیں۔ تو جزاکم اللہ خیر، بہت خوشی ہے، آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ اشفاق صاحب کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دیا ہے، یہ ہمیں لے کے چلتے رہے ہیں، ہمیں لے کے چلتے رہے ہیں، ہم نہیں ان کے ساتھ چلے، یہ ہمیں لے کے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اپنے ساتھ لے کے چلاتا رہے الحمدللہ رب العالمین۔ وہ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، انشاءاللہ باقی کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی باذن اللہ۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ جی جزاک اللہ خیر شفیق صاحب، آپ کے جذبات کا اور آپ کے احساسات کا۔ باقی جو آپ نے بات کی ہے اس کے اوپر ہم فردر ڈسکس کریں گے کہ یہ کیسے پریکٹیکلی پاسبل ہو سکتا ہے۔ اس کے مطابق جو ممکن ہوا وہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے ہمارے جو جو مسافر ہیں جو اس قافلے کے، ان کی شمولیت یا ان کے طرف سے فیڈ بیک آنا جو ہے وہ بھی لازم ہے۔ تو آپ فیڈ بیک جو ہے وہ گروپ میں یا پرسنلی بھی شیئر کر سکتے ہیں اس بارے میں۔ تو باہر اور کل اظہار تشکر جو ہے وہ کل ہم کریں گے۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے، بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی کا فضل و کرم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن نصیب فرمایا، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہمارے دلوں میں ڈالا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اس سفر کو تھوڑا تھوڑا کر کے ہلکا ہلکا کر کے جاری و ساری رکھیں، کیونکہ لمبے سفر جو ہیں اکثر جو اکتاہٹ کا باعث ہو جاتے ہیں، لمبے سفر جو ہیں اکثر اس میں مطلب رکاوٹیں بہت ساری آتی ہیں۔ تو یقیناً اس میں بھی کچھ اونچ نیچ آئی، کچھ مواقع پر کچھ موقوف بھی ہوا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی قدرت اور اس میں اتنی برکت رکھی کہ راستہ جو ہے وہ مکمل ہوا، مکمل نہیں ہوا۔ یہ پہلا پڑاؤ جو ہے اس قافلے کا وہ یہاں پر آ کر ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر اور اس کی جتنی تعریف کی جائے وہ یقیناً کم ہے۔ ہم اپنی ناقص اور اپنی کمزوری جو ہے اس کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم اللہ کا تعالیٰ کا اس طرح سے شکر نہیں ادا کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ان رحمتوں کو، اللہ تعالیٰ کی فضل کو ہم شمار ہی نہیں کر سکتے۔ تو شکر اس قدر کریں گے، لیکن جتنا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اسی کی حمد اور اسی کی طرف سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ساتھ رکھا اور اس کو مجلس کو یہاں تک پہنچایا انشاءاللہ۔ آمین۔ بہرحال آج کے مجلس جو ہے، کیونکہ وقت جو ہے وہ بہت نکل چکا، تو آج کی مجلس یہاں پر مکمل کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ: اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وذہاب ہمومنا، کہ اے اللہ ہمارے قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے سینوں کا نور بنا دے اور ہماری پریشانیوں کا حل بنا دے۔ اللہم ارحمنا بالقرآن واجعلہ لنا اماما
و نورا व हुदा व रहमा। اے اللہ قرآن کے ذریعے ہم پر رحم فرما اور اسے ہمارا رہنما، روشنی، ہدایت اور رحمت ہمارے لیے بنا۔ اللہم اجعل اعمالنا خالصتا لوجہک الکریم لا تجعل فیہا لغیرک شیئا، کہ اے اللہ ہمارے تمام اعمال کو اپنے لیے خالص بنا دے اور اس میں کسی اور کی کوئی آمیزش نہ ہونے دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے معاملات ہیں اس میں ہماری خاص مدد اور خاص رہنمائی کرے۔ ہمارے جتنے دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرے، ہماری نیک اور جائز حاجات کو اللہ تعالیٰ پوری فرمائے۔ ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، جو اس دنیا سے گزر گئے ان کو بھی اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھیوں کو، ہمارے جو گزر گئے مومنین اور مومنات ہیں، ان مومنات ہیں، ان کی برزخ کی زندگی کو اللہ جنت کی کھڑکیوں سے نوازے، اور جنت کی جو خوشبوئیں ہیں وہ ان میں آئیں، اور ان کو بہترین مقام ان کا برزخ کا بھی بنائے، اور آخرت میں بھی ان کو بہترین صلہ جو ہے یا بہترین جگہ جو ہے وہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ جاتے جاتے کل کے پروگرام کی نسبت سے ایک کوئی پلان جس طرح سے ایک پروگرام ہوگا اس کا کچھ آؤٹ لائن کر کے میں گروپ میں شیئر کر دوں گا، صرف انفارمیشن کے لیے۔ تو اس کے مطابق ہم انشاءاللہ کل کا پروگرام جو ہے وہ کریں گے، اس کے 2-3 سٹیپس ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اس میں یقیناً آپ کی مدد جو ہے وہ اس میں بھی شامل ہوگی، آپ کا انپٹ جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہوگا۔ تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔